کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے. ہاں اپنی پینے کے لیے بھی بس ہوتا میں ہے. جا رہا ہوں پڑھنے. آپ کرکٹ والوں کو سمجھے نا, کرکٹ والی سامنے. ڈفرنٹ فلیورز ہونے چاہیے. یس یس. اچھا شکل بھائی, جیسے آئی آلویز وانٹڈ ٹو آسک یو کہ یہ بتائیں سبحان اللہ, جب یاد ہے آپ کو ہم جب گریو یارڈ میں تھے اور آپ کے والد صاحب کو دفنا دیا تھا اور تدفین کر دی تھی اور دعا بھی ہو گئی تھی اس کے بعد, تو ہم نے کہا تھا ہم جا رہے ہیں, پھر آپ نے کہا تھا میں رکنا چاہتا ہوں نا یہاں پہ. سو since our topic is grave, the life of grave, and then قیامت کا دن, the day of judgment as well, جس کے بارے میں بات کریں گے. وہ جو والد صاحب کو دفنانے کے بعد قبر کے اور پھر مٹی ان پہ ڈالنے کے بعد اور وہ قبر بن گئی ہے, تو what did you feel, what did you realize, کیسا ٹائم گزرا؟ اگر آپ کو یاد بھی, آپ لوگ بلکہ سارے تھے وہاں پہ موجود. والد صاحب کو جو قبر میں اتارنے والا پروسیس ہوتا ہے نا, ایک تو وہ دیٹ از ویری پینفل. آئی تھنک کہ اگر کسی نے یہ پروسیس کوئی گزرا ہوا ہے نا کوئی بھی, تو اس کو ایک نا بہت ساری فیلنگز آتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ یار یو لیونگ یور لوڈ ون, آپ ان کو نہ چھوڑ رہے ہیں کہیں. سو دس فیلنگ نا, اور وہ فیلنگ آ رہی تھی دس از دا لاسٹ ٹائم آئی ایم ٹچنگ مائی فادر. بالکل نا, میں نے جب ان کو اتارا بھی نہ تھا تو 2 منٹ میں سوچ رہا تھا, ان کے نا میں نے ہاتھوں کو فیل کیا, اور وہ بڑی عجیب فیلنگ ہوتی, بیکاز اس ٹائم نا مجھے بہت رونا بھی نہیں آ رہا تھا. اس ٹائم میں ایک عجیب سی کیفیت میں تھا, سوچ میں زیادہ تھا کہ یار یہ ہو رہا ہے, لائک دس از ایکچولی ہیپننگ, ہی از گوئنگ ناؤ. اور ابھی آخری سیکنڈز ہیں, اینڈ آئی جسٹ اسپینڈ لائک اے فیو ایکسٹرا سیکنڈز دیئر, اینڈ دین آئی ٹولڈ مائی سیلف دیٹس اٹ. پھر میں باہر, پھر ہم نے آخری جو ہوتے ہیں مٹی ڈالنا چیزیں, اور جیسی جب وہ دعا کرائی گئی, دعا کے بعد جب وہ ساری فیلنگ تھی, دیٹس وین اٹ ریئلی ہٹ می کہ بھائی ہو گیا. اینڈ بیچ میں نا آپ اپنا بھی سوچ رہے ہوتے ہیں, تھوڑی دیر بعد آپ کو اپنا بھی یاد ہے کہ میں نے بھی آنا ہے. اینڈ بہت دیر تک نا میرے ساتھ یہ تھا کہ اینڈ تک آئی واز ویری تھاٹ فل. میں بہت چیزیں میرے ذہن میں چل رہی تھی, میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں, فیملی کے بارے میں سوچ رہا ہوں, والد صاحب کے بارے میں سوچ رہا ہوں. ایموشنلی میں ابھی اتنا نہیں ہوا تھا, بٹ وین پیپل اسٹارٹیڈ ٹو لیو, وین دعا واز میڈ, جب سب ہو جاتا ہے نا, اس کے بعد پھر آپ کو بڑی زور کا ہٹ کرتا ہے کہ یار یہ ہو گیا ہے, دس از اٹ نا, اور یہ میرے ساتھ بھی ہونا ہے. اینڈ اس ٹائم آپ کو نظر آتا ہے کہ جو کچھ میرے والد صاحب نے کرنا تھا, جو کچھ ہونا تھا ہو گیا نا. اٹس ناؤ اپنے اوپر یہ ذمہ داری فیل ہو رہی تھی کہ یار اب ان کے لیے دعا تو کر سکتا ہوں نا, مطلب جتنی دعا کر سکتے کریں. بٹ جو ایک فیلنگ آتی ہے نا کہ یار انسان کی بے بسی اس لمحے پہ نا پتہ لگ جاتی ہے کہ بندہ جب دنیا میں آتا ہے کمز ود نتھنگ. انفیکٹ ابھی 3 مہینے پہلے نا آئی ہیڈ اے نیو بورن بیبی نا, تو میں نے ایک نئی لائف آتے ہوئے بھی ریسنٹلی دیکھی, اور ایک اپنے ہی کلوز ون کو جاتے ہوئے دیکھا نا, تو میرے دونوں کمپیریزن آ رہے تھے کہ when the baby comes out کچھ بھی نہیں ہوتا نا, نیکڈ ہے, کچھ بھی نہیں, اس کو جلدی سے ایک ریپ کپڑے میں لپیٹتے ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں. اور جب بندہ جاتا ہے تب بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہلایا جاتا ہے, غسل کرایا جاتا ہے, کپڑے میں ڈالا جاتا ہے, چھوڑا جاتا ہے. تو یہ جو فیلنگ ہے کہ یار انسان بالکل خالی آتا ہے اور خالی جاتا ہے, لیکن بیچ میں جو ہم اللہ عالم کس کھچڑی میں پڑے ہوئے ہیں, ایک جو چیز بہت زیادہ مجھے انفیکٹ ریئلائز ہوئی نا, وہ یہ تھی, ان میں سے 2 یا 3 چیزیں انفیکٹ. ون واز, ایک بندہ نا بڑا ہمبل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نا اپنی توبہ ضرور کرنا شروع کرتے ہیں. توبہ از سم تھنگ دیٹ ریئلی ہٹس یو کہ یار ریپینٹ کرو, ریپینٹ کرو, ریپینٹ کرو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر بندہ بھی نہیں اس بارے میں سوچتا. لوگ دفنا کے رونا دھونا ہوتا ہے کہ ابا چلے گئے, اماں چلی گئیں. یہ چیز کو اپنے پہ لے کے آنا نا کہ میں اب توبہ کروں, میں اچھی لائف گزاروں, یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. یہ جو بلیسنگ ہے کہ آپ اس طرح سوچ رہے تھے. ایک میں کچھ آیات جو ہے وہ پڑھ رہا تھا. عموماً ہم نے سنا ہے, آیت ہے سورہ عباسہ کی کچھ آیات ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا, وہ چیخ آئے گی, تو کیا ہوگا, بندہ جو ہے اپنے جو ہے یوم یفر المرء من اخی, یعنی بھاگے گا, اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنی ماں سے بھاگے گا, والد سے بھاگے گا, ٹھیک ہے, وصاحبتہ وبنی, اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنے بیٹے سے بھاگے گا. اندازہ کریں یہ آیت معروف ہے, ہم سنتے رہتے ہیں. اتنی زبردست آیت ہے سورہ معارج میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ اکبر, کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اللہ اکبر. اب دیکھیں یہاں پہ فرسٹ سینیریو کیا ہے, میں پہلی آیات کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں, بہت زبردست آیات ہیں, آپ کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں.
यहाँ पे फरमाया जा रहा है, अब सुबहान अल्लाह, इस आयत को जो है ना अप्रिशिएट तो अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं और हमें करना चाहिए। एक बाप से ज़रा आप पूछ के देखें, बाप इसको अप्रिशिएट करेगा कि उस दिन जो आयत की ट्रांसलेशन है कि बंदा जो है अपने बच्चे को सामने खड़ा कर देगा, बोलेगा इसको आप ले जाएं, जहन्नम में डाल दें, और लव यफ्तदी, यानी उस दिन मुझे अजाब से बचा ले, मेरे बच्चे को जहन्नम में डाल दें। अल्लाहु अकबर। क्या इज़ द रेट? नहीं। व साहिबतिही व अखी, अपनी बीवी को कहेगा मेरी बीवी को ले जाओ जहन्नम में, मेरे भाई को ले जाओ, ठीक है। व फसीलतिही लती तुवी, मेरे आपको पता है अरब के लिए यानी कबीला जो है बड़ा वो एक फ़ख्र का एक होता था जो है कि हम ये फ़लाँ फ़लाँ कबीले के हैं। आज भी हमें होता है कि हम फ़लाँ कास्ट के हैं, कहेगा मेरे सारे कबीले वालों को सबको ले जाओ। और आगे आयत सुने, अल्लाह अकबर, इट शॉक्स यू के अल्लाह ताला फरमाते हैं बंदा क्या कहेगा, वमन फिल अर्दी जमीअन सुम्मा युनजी, कि इस दुनिया में ज़मीन पे जितने भी लोग हैं ना, whether you name it, आपके वालिद, आपकी वालदा, आपके दोस्त, सबको जहन्नम में डाल दो, मुझे बचा लें, सुम्मा युनजी, मुझे बचा लें। अब अंदाज़ा करें, अब सुबहान अल्लाह, अब देखें खुरम भाई ने कैसे बताया कि देखिए अब इस दुनिया में हमारे जो रिलेशंस है ना, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशंस आर दीज रिलेशंस। हम इनके लिए जान खपा देते हैं, हम अपनी जान गवा देंगे इन रिलेशंस के लिए। उस दिन इन्हीं लोगों को अपने आप को अजाब से बचाने के लिए हम इनको जो है झोंक देंगे जहां। सबसे ज़्यादा इमोशनल बात तो ये है कि द गाय इज टॉकिंग अबाउट हिज किड्स, His kids, अपने बच्चों को, मतलब we all have sons, alhamdulillah, and kids. Think about your own son. You will say to Allah subhanahu wa ta'ala, okay Allah, throw this kid to Jahannam to save my skin. अल्लाहु अकबर। Can you imagine? मतलब वो शौक की क्या कैफियत हो सकती है कि जैसे वो आता भी है ना कि जब हॉर्न बजाया जाएगा, ट्रम्पेट का सूर फूका जाएगा, तो माँ बच्चा जिसको उठाया होगा दूध पीते बच्चे को कभी सोच सकता है यार बंदा कि माँ चलो एक तो दूसरा बंदा भी नहीं सोच सकता, लेकिन माँ उस बच्चे को फेंक कर भाग जाए, ये उस टेरर की बात होगी। अगर आप दुनिया के भी कुछ धमाकों की बात करें ना, तो दुनिया के भी जो धमाके हैं ना, उनमें भी यू वुड नॉट सी कि कोई माँ जो है वो अपने बच्चे को फेंक के भागेगी। माँ हमेशा बच्चे को ले के भागेगी अगर बिल्डिंग में आग लग गई है, कोई धमाका होने वाला है। बट द धमाका ऑफ दैट डे, दैट पर्टिकुलर टाइम, द डिस्ट्रक्शन, यू नो, स्काई कमिंग डाउन और अर्थ ब्रेकिंग इनटू पीसेस एंड एवरीथिंग बेसिकली कमिंग ओवर यू, that terror, you know, वो we cannot imagine that. Imagine अपने 4 बच्चे सामने खड़े कर दें हम और कहें कि यार इसको भी डाल, इसको भी डाल, इसको भी डाल, जितने बच्चे हैं Unbelievable है, मतलब सेल्फिशनेस की इंतहा देखिए उस दिन के इंसान कितना अपने आप को बचाना चाह रहा होगा, क्योंकि उस दिन का मामला बहुत बड़ा होगा ना। हज़रत आयशा से जब उन्होंने कहा कि तमाम लोग क़यामत के दिन आएंगे हुफ़ातन उरातन गुरला, नंगे पाँव, नंगे जिस्म, अनसर्कमसाइज्ड, यानी कोई कपड़ा नहीं होगा उनके जिस्म पे। तो हज़रत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह पर्दा हया, मतलब उनकी तो हया गालिब आ गई ना करने का। मैंने कहा आयशा उस दिन मामला इससे बहुत बड़ा होगा, किसी को सोच ही नहीं होगी कि हम जो है ना। और जैसे आपके वाले साहब की आपने उस दिन शेयर किया, बड़ा वो हेट किया मुझे कि 4 घंटे पहले उनको नहीं पता था कि मैं चला जाऊँगा इस दुनिया से। अल्लाह ताला भी कुरान में कहते हैं कि वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दियतिन तमूत, तुम्हें नहीं पता कि तुम किस, मतलब उनको नहीं पता था सारी जिंदगी या कुछ साल जिस बेडरूम में वो रहते रह गए, उनको नहीं पता कि मेरी मौत इस जगह पे आनी है। मतलब अगर हमें आज पता चल जाए कि हमें इस जगह पे मरना है और कुछ दिन बाद मरना है, तो हम तो रोते रोते अपनी सारी जो है ना इबादत में गुजार दें। ये सोच के भी लगता है कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें हमसे गैब में रखी हैं। अगर गैब ना होता तो इंसान जी ना पाता, अपनी रोज़मर्रा के काम ना कर पाता। और ये कब्र है ना शेख, ये कब्रिस्तान में आप चले जाए, हम भी उस दिन गए और जाते रहना चाहिए। देखिए लेवल्स हैं, मतलब बिल्कुल एक लेवल है, कब्रिस्तान है एक लेवल है, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वल्लाही मत समझो कि ये सब एक लेवल है, ये नीचे जो है ना बहुत लेवल्स हैं इनके। किसी की कब्र जन्नतों का एक बागीचा है, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, और किसी की कब्र पिट फ्रॉम द पिट फॉल्स ऑफ हेल फायर। इट्स अ होल वर्ल्ड अंडरग्राउंड, यू नो, इट्स नॉट जस्ट अ ग्रेवयार्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड की हदीस है ना, कहते हैं ना कि अगर तुम लोगों को इनकी पता लग जाए नीचे क्या हो रहा है ना, तो तुम लोग अपने जो है ना मुर्दा दफनाना बंद कर दो, दफनाना छोड़ दो, बिकॉज इफ यू नो द अजाब ऑफ कब्र, तो तुम लोग को ये छोड़ दोगे। बल्कि आप सल्लम की तो एक दफ़ा ऊँटनी इतनी तेज भागना शुरू की कि आप सल्लम ही वाज अबाउट टू फॉल। अच्छा
اور آپ نے روکا اس اونٹنی کو بڑے مشکل سے اور کہا کہ قبریں کس کی ہیں. تو ایک شخص سننے سے کھڑا ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ کسی قبریں ہیں, یہ لوگ مشرک شرک پہ وفات پائے تھے. تو نے کہا تھا اس اونٹنی نے ان کے چیخو پکار سن کے اور اس کا عذاب دیکھ کے یہ اتنی تیز بھاگی ہے. اور ایک اور دفعہ صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے رش لگا ہوا ہے, فرمایا یہ لوگ کس لیے جمع ہوئے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کسی کو دفنا رہے ہیں رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کے گئے اور گھٹنے کے بل نیچے اور بیٹھے اور دیکھا اور آنسو بہانا شروع کر دیا, رونا شروع کر دیا, حتیٰ کہ اتنے آنسو بہے حدیث میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی بڑھ گئی اور جو زمین جو سینڈ تھی نا وہاں پہ بھی قطرے چلے گئے. اور پھر آپ نے جب صحابہ کے پاس آئے اور کہا کہ صحابہ اپنے آپ کو یعنی اپنی قبر کی پناہ مانگا کرو, قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو. کیونکہ صحابہ کرام جو تھے نا وہ they wouldn't always think about the day of قیامہ, you know, وہ انسان کی قیامت جو ہے وہ تو جب وہ وفات پاتا ہے تبھی اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. تو قبر used to be that place جس کو وہ بہت زیادہ they were fearful of grave, you know. اس میں یہ سمجھنا نا کہ ہماری قیامت کب, جو شخص آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے کہ قیامت کب ہونی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تھا کہ what have you prepared for it, because ہماری قیامت تو شروع ہوگی نا, ہماری ڈیتھ کے بعد ہمارا معاملہ سٹارٹ ہے. مگر اسی طرح کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ متی الساعہ, کب ہے قیامت؟ انہوں نے کہا جو تمہارے سے چھوٹا بچہ ہے نا, ایک ان میں سے بدوؤں میں سے چھوٹا بچہ بھی تھا, کہ جب تمہاری عمر تک پہنچے گا نا امید ہے تمہاری قیامت آ چکی ہوگی. یعنی یہ تو موت ہے, یہ قیامت الصغریٰ ہے, انسان کا حساب شروع ہو گیا. اور عثمان بن عفان اکثر ہویا کرتے تھے قبر کو دیکھ کے. ایک شخص نے نا ان کے جو مولا تھے ہانی, انہوں نے سوال کیا عثمان بن عفان سے کہ میں آپ کو نوٹس کرتا ہوں آپ جنت جہنم کا تذکرہ سن کے اتنا نہیں روتے, لیکن آپ قبر کے جب بھی گزرتے ہیں آپ بہت رونا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں واللہ میری ان کانوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ اول منزل من منازل الآخرہ, this grave is the first step from the steps of آخرہ. جو یہاں پہ کامیاب ہو گیا اس کی آگے زندگی آسان ہو جائے گی, اور جو یہاں پہ ناکام ہو گیا اس کی آگے ساری زندگی ناکام ہو جائے گی. اور پھر فرمایا کہ this is the worst place, worst ditch that I have ever seen. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا, یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں this is the worst ditch I have ever seen. یار قبر جو ہے وہ جب بھی کسی بھی شخص کو ڈالا جائے, چاہے وہ نیک ہو بد ہو جیسا بھی ہو, ایک چیز اپنی جگہ رہتی ہے کہ قبر اس بندے کو ایک بار ضرور جھنجھوڑتی ہے, رائٹ, ایک بار ضرور دباتی ہے, چاہے وہ نیک بھی ہو جیسا بھی. اور وہ جو حدیث صحابی تھے نا جو سعد بن معاذ تھے, مطلب جن کی وفات پہ شہادت پہ عرش کانپا, یا اللہ عرش کانپا کسی اور صحابی کی وفات پہ 70,000 اینجلز آئے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو قبر چھوڑ دیتی نا تو وہ سعد بن معاذ کو چھوڑتی, لیکن اٹ اسٹل سکویزڈ ہم, یہ انہوں نے چھوڑ دیا. اور ایک اور حدیث میں اللہ اکبر آتا ہے کہ یار یہ سن کے ویسے بڑا ڈر لگتا ہے یار کہ وہ کہاں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ امیجن کریں نا کہ 70,000 اینجلز نیچے آ رہے ہیں, عرش ہل رہا ہے, اور قبر نے پھر بھی سکویز کیا ہے. مطلب عرش کوئی چھوٹی چیز ہے, جس رب کی نسبت ہم عرش سے دیتے ہیں, رب العرش المجید, رب العرش الکریم, وہ عرش کانپ رہا ہے, کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. یعنی ہم اگر کمپیریزن کریں اس آسمانوں کا عرش سے کہ اٹس ہیوج, اور اللہ کا عرش رحمان کا وہ کانپ رہا ہے, پھر بھی the grave squeezed him. وہ کام کیوں رہا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ this is the status of that صحابی, this is his piety, this is his actions, ماشاءاللہ, you know. کتنے اینجلز آ رہے ہیں جو ہے ان کی جو ہے جنازے کے لیے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک بچہ وفات پایا, آپ نے فرمایا کہ اگر قبر کسی کو چھوڑتی نا تو اس بچے کو چھوڑتی, لیکن it still squeezed this kid as well, this baby as well, and then it released. حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص مطلب قبر میں جاتا ہے نا اور گناہ گار ہے, یعنی ایک تو وہ شخص ہے جس سے پوچھے گا کہ تم کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, تو کہے گا کہ عبدہ و رسولہ, یہ اللہ کے وسلم, اور شہادت پڑھے گا تو اس کے لیے فرشتے کہیں گے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو, ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے, کیونکہ ہم ہی تھے جو لکھتے رہے تمہارے اعمال, تم نیک اعمال کرتے تھے, گناہوں سے بچتے تھے, جھوٹ سے چغلی سے بچتے تھے. جو شخص کہے گا نا کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے ان کے بارے میں, میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے, یعنی منافق ہوگا وہ شخص. اس کو اس ٹائم میموری کام نہیں ہے کہ جاننا چاہے گا کہ میں یاد کروں یہ کون ہے, لیکن اس کو میموری کام نہیں دے گی کیونکہ اس کی زندگی نہیں گزری نا. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ جب وہ کہے گا نا تو فرشتے کہیں گے ہمیں معلوم تھا تو یہی کہے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو قبر نا حکم دے کہ قبر کو کہ سکویز کرو اسے, اور جب سکویز کرے گی نا تو آپ نے کہ ہاتھ ایسے تھے اور کہا کہ اس کی ریبز آپس میں کراس کر جائیں گی, یعنی ریبز ٹچ نہیں ہوں گی, وہ کراس کر جائیں گی, اینڈ دس ول ہیپن ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. سو قبر کا ایک بہت ڈیٹیلڈ ٹاپک ہے. آئی وانٹ us to discuss کہ what will happen on the day of judgment and what's the day of judgment, what will happen, کیونکہ جتنا زیادہ ہمارا آخرت پہ یقین, ایمان, تذکرہ ہوگا نا اتنا ہی ہمارے اعمال اچھے ہوں گے. ایکچولی آپ دیکھیں نا کہ ہم
قبر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں, ہیئر آفٹر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں. امیجن کریں ایک بندہ جاتا ہے, قبر میں جاتا ہے, اس کی فوتگی ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے اوپر مٹی بھی ڈال دی جاتی ہے اور فرشتے بھی اس کو نظر آتے ہیں اور اس کا حساب کتاب بھی شروع ہوتا ہے. بائی اینی چانس امیجن کر لیں فار انسٹنس اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجتے ہیں, چل تیرے پاس ایک دن ہے, اب میں دیکھتا ہوں تو کیسے جو ہے زندگی گزارتا ہے آفٹر سینگ آل آف دس ریالٹی. تو میں یہ سوال اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں, کیا وکاس وڈ یو لیڈ یور لائف دا وے یو لیڈنگ ناؤ, کہ تو ایک ایک منٹ یوٹیلائز کرے گا, ہو سکتا ہے وہ 24 آورس تو سجدے سے اٹھے گا ہی نہیں. صحیح بات ہے, واللہ اٹھے گا ہی نہیں. یعنی صحیح بات. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. سبحان اللہ, اتنا زبردست طریقہ ہے نا ہمارے رب کا ہمیں جن جوڑنے کا. کہتے ہیں کہ لوگوں پہ وقت نہیں آ گئے یعنی ایمان والوں لوگوں کے لیے کہ ان کے دل جو ہے نا کانپ اٹھے اللہ تعالیٰ کی خشیت سے, کانپ اٹھے. اور بار بار جو ہے سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا, جان لو, جان رکھو, آنکھیں یعنی اپنے کانوں کو کھولو اور اپنے دماغ کو یوز کرو. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یعنی دیکھیں نا تم لوگ ایک دوسرے سے ریس لگاتے ہو, جی کتنا مال ہے, کون سی گاڑی ہے تمہارے پاس, موبائل فون کون سا ہے, تمہارے کتنے بچے ہیں, 2 ہیں, میرے پاس. یعنی ہم ریس کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. سبحان اللہ. ایک کسان کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے کسان کو اب دیکھیں, یہ کسان سے پوچھے گا آپ, یہ وہ اپریشیٹ کرے گا کہ جب اس کی وہ جو کھیت اس کا ہوتا ہے لہراری ہوتی ہے, اس کو بڑی اس کی سب کچھ ہی وہ ہے, اس کو اتنی پسند آتی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگلی فیز میں وہ ساری یلو ہو جاتی ہے, یعنی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہی تو یہ دنیا, یعنی دنیا یہی ہے, کچھ لمحے کے لیے, اس کے بعد جو ہے آپ یعنی یو آر گون. ایگزیکٹلی یار یہی وہ ریالٹی ہے جس کو صحابہ کرام نے نا ایکچولی ویژولائز کر لیا تھا. آپ نے کہا نا کہ اگر میں واپس آؤں تو میرا کیا دوبارہ رویہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ ڈفرینس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس لیول تک نا اس کو امیجن نہیں کر پائے, کنوکشن نہیں جا رہا. ہاں, وہ اندر ہارٹ میں ہمارے تک پہنچ نہیں رہی ہے چیز, اسی لیے ہمارا عمل بھی جو ہے وہ بدل نہیں رہا. صحابہ کرام کیوں ساری رات ایک ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں, اور عمل ان کا آپ دیکھیں کیسا ہے, بلکہ زندگی پوری کی پوری دیکھیں, اسٹیئنگ اوے فرام دا مٹیریلز آف دس ورلڈ, اور کیسی سادگی کی زندگی. اور اس میں آپ ایک شخص ہیں صحابی کے پاس آئے تھے بالکل اینڈ ٹائم سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد اور خلفائے راشدین کے بعد کی بات ہے. تو انہوں نے آ کے پوچھا تھا کہ ہم موت کو کیوں, وائی ڈو وی ڈس لائک ڈیتھ, ہمیں موت سے کیوں اتنی وہ ڈر لگتا ہے یا بری لگتی ہے, وائی ہم لوگ کیوں نہیں ریڈی ہوتے نا. تو کہا تھا کہ صحابی کی ایکسپلینیشن تھی, آئے تھے غالباً ابو حازم تھے یا اس طرح, کہا تھا کہ جب آپ لوگ اپنی دنیا بنا لیں نا, آپ امیجن کریں کہ یہاں پہ خوبصورت سا گھر ہے آپ کا, کنال کا, اس میں لش پش گاڑیاں, سارا کچھ ہے, اور کوئی آپ کو کہ یار اس گھر کو نا آپ نے چھوڑ کے ایک اور گھر ہے جو کہ ڈسٹرائڈ ہے, بالکل خراب ہے, برباد, وہاں جانا ہے. وڈ اینی بڈی فرام امانگ اس وانٹ ٹو ڈو دیٹ؟ کوئی بھی نہیں جائے گا. کہتے کہ ہم نے اپنی دنیا کو نا اپنا اس کو اسٹیبلش کر لیا, اس کو پرفیکٹ کر لیا, اور آخرت ہم نے تباہ کر دی ہے. دیٹ از وائی وی ڈس لائک ڈیتھ. کوئی شخص بھی نا, کوئی بھی نارمل انسان اسٹیبلشڈ اور پرفیکٹ اور بہتر جگہ سے جو ہم نے بنا لی بھی اپنے ذہنوں, ادھر سے کسی خراب جگہ پہ نہیں جائے گا. بالکل. اور صحابی کیا تھے, معاذ بن جبل غالباً تھے, جنہوں نے کہا تھا کہ ویلکم ڈیتھ, بیکاز ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کہ انہوں نے اپنی آخرت بنائی ہوئی تھی, ان کو دنیا میں انٹرسٹ ہی کوئی نہیں تھا. انہوں نے ادھر کے گھر, اس دنیا کو اسٹیبلش نہیں کیا تھا, انہوں نے سارا فوکس آخرت پہ رکھا ہوا تھا. Yeah, these were the people who used to find death, you know. These were the people who used to chase death because they believed کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ. جیسے ابو سعد نے کہا نا کہ اگر ہم اس لائف کو دیکھ کے, فرشتوں کو اور جنت و جہنم کو دیکھ کے واپس آ جائیں, ہمارا لائف کیسی ہوگی. یعنی ہمارا یقین میں فرق ہے. یہی تو جو ہے, یہی تو مسئلہ ہے, ہمارا یقین میں فرق ہے, ان کے یقین میں فرق نہیں تھا. ایون وین وی آر ڈسکسنگ دس رائٹ ناؤ نا, تو اب ہم میں چاروں میں سے کیا, باقی چھوڑ دیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم میں سے کون فل کنوکشن سے اس ساری چیز کو انٹرنلائز کر رہا ہے. ہم لوگ شاید بٹس اینڈ پیسز میں کرتے ہیں, ہر بندے تھوڑا سا جب ڈسکشن ہوتا ہے تو کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے, بٹ وہ جو ہے نا یقین ایک کنسسٹنٹلی ہماری لائف میں آ جانا, I would say یقین is there,
یقین از دیئر, لیکن وہ جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے نا, اٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود دس یقین. کیونکہ جتنا آپ ریمائنڈر سنتے ہو, ڈسکس کرتے ہو, تو ایمان آپ کا بڑھتا ہے. یقین از اسٹل دیئر, لیکن وہ سم ہاؤ صحابہ کرام کا نا وہ یقین ہی جو تھا وہ all 24/7 alive تھا. I would say, شیخ ایمان تو کم ہوتا رہتا ہے, ایمان و یزید وین کو صحابہ کا بھی کم ہوتا تھا نہیں, لیکن وہ یقین جو ہے نا وہ ان کا ہر وقت شاید آنکھوں کے سامنے ہوتا وہ تھا. پختہ تھا نا. اصل میں صحابہ نے نا جنت کی حرارت کو, سوری جہنم کی حرارت کو فیل کر لیا تھا. صحابہ نے نا جنت کی خوشبو کو نا محسوس کر لیا تھا. صحابہ نے اس قبر کی ٹائٹنس کو نا امیجن کر لیا تھا, اور صحابہ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو نا امیجن کر لیا تھا کہ یہ ہوگا لازمی. اینڈ دے امیجنڈ کہ یعنی وہ جو آپ, میں کہہ رہا ہوں میں ان سے زیادہ حیران ہوتا ہوں اسلاف پہ, دا پیپل ہو کیم آفٹر کمپینینس, اور ایون آفٹر اسلاف کے بعد بھی جو تابعین اور تبع تابعین اور وہ جو رائچیس پریڈیسیسرز تھے نا, ان پہ میں زیادہ حیران ہوتا ہوں کہ they were not the people who saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enjoyed his company, learned from him. No, ان کے لیے بھی pretty much اسی طرح کا غیب تھا جس طرح آج ہمارے لیے. Still, how come they were those people who did miraculously fantastic عبادت؟ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی امیزنگ عبادت کیسے ہو سکتی ہے, لیکن these were quite the kind of people we are, you know. کیونکہ قرآن اصل میں قرآن سے تعلق بڑا گہرا تھا. شیخ عثمان بن عفان بھی کہتے ہیں نا کہ اگر ہمارے دل صاف پاک ہوتے نا تو we would not have enough of the قرآن. اور وہ قرآن اتنا پڑھتے تھے, ایون رمضان میں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کس طرح سے کھول کے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ تو ہونے لگا ہے اور لازمی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی سے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ یعنی نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصِرْنَا وَسَمِعْنَا, اب ہم نے دیکھ لیا, اب ہم نے سن لیا, فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ, اب ہم نے دیکھ لیا سن لیا, اب ہمیں واپس بھیج دیں, ہم عمل کر کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نہیں بھیجیں گے. یہ تو ایک بات ہے جو کہتے ہیں. سو جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا انسان آخرت کا تذکرہ, آخرت کا یقین, موت کا یقین اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا رہے نا, اس لیے تو اکثر و ذکر حازم اللذات, کثرت سے ذکر کرو موت کا. اور سلف صالحین بڑے اسٹیپس لیتے تھے, قبر کھود لیتے تھے اپنی, اس میں یقین کو پانے کے لیے. سبحان اللہ, دیکھیں کس ایکسٹینٹ تک جا رہے ہیں اس یقین کو برقرار رکھنے کے لیے. ہمیں بھی نا جس طرح جنازوں کو فالو کرنا, ہم کبھی بار میں کبھی کیا کرتے ہیں, ہم صرف جنازہ اٹینڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم مساجد میں ہوتے ہیں نا, جنازہ اٹینڈ کرتے ہیں اینڈ دین وی ڈونٹ گو ٹو دا قبرستان. آئی تھنک وی شوڈ قبرستان قبر کو اس تک اینڈ تک جا کے دیکھیں اور اپنے لیے بہت گہرا ریمائنڈر. انفیکٹ میں بتاؤں ابھی والد صاحب کی ڈیتھ سے 6 مہینے پہلے میری پھپھو کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی, اور ان کو بھی قبر میں نیچے تک میں نے اتارا تھا. تو ریسنٹلی یہ چیز 2-3 ہوئی ہے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ یار اس عمل کے بعد نا, ایون دا وزٹ ٹو دا گریو یارڈ اینڈ جسٹ سینگ دس بریل پروسیس پورا آپ کو نا ہلا ضرور دیتا ہے. ایک کچھ عرصے تک کے لیے تو آپ ہلے رہتے ہیں, اس کے بعد then it's up to the individual کہ وہ کتنا زیادہ کہ visit graveyards often. بالکل جتنا کر سکے یار. اب دیکھیں نا قرآن کو ہم جب پڑھتے ہیں نا, یقین کریں آپ جب آیات پڑھتے ہیں نا, it gives you bang upon bang. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں. یہ نا کلا جب بھی قرآن مجید میں آتا ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے ڈانٹنے کا کہ ہرگز نہیں, بل تحبون العاجلہ, کہ یہ دنیا جو ہے نا, دیکھو اتنا اچھا. یہ سورہ قیامہ کی آیت ہے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بتاتے ہیں, پھر فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ, کہ تم پھر بھی اس عاجلہ یعنی جلدی مل جانے والی کو جو ہے نا, اس کو تم محبوب سمجھتے ہو. وتذرون الآخرہ. پھر اللہ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی. اللہ اکبر, کیا انسان نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ اب امیجن کریں کہ انسان گھوم پھر رہا ہو اور آپ یعنی کوئی لا اینڈ آرڈر نہ ہو, اور آپ جیسے گاڑی چلانا چاہتے ہیں آپ چلائیں گے, لیکن جب آپ کو پتا نا کہ یہ میں اگر غلط گاڑی چلاؤں گا نا, ہو سکتا ہے میں کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے, نقصان بھی ہو جائے, تب آپ بڑا یعنی خیال رکھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کہ تم نے سوچ کیسے لی ہے کہ تمہیں ہم نے عقل دی ہے کہ تم نے ہمیں بیکار پیدا کر دیا, یو ہیو نو پرپس. وانکم الینا لا ترجعون, لوٹ کے تم نے میرے پاس ہی آنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا اذا دکت الارض دکا دکا, کہ ہرگز نہیں جب یہ جو زمین ہے نا اس کو کوٹ کوٹ کے چٹل میدان بنا دیا جائے. اب برادرز ایک لمحے کے لیے ذرا نا اس کو ذرا انٹرنلائز کریں. وجاء ربک والملک صفا صفا, فرشتے آئیں گے. امیجن کریں فرشتے آ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی آ رہے ہیں. وجیء یومئذ بجہنم,
جہنم کو بھی لایا جائے گا. اور جب بھی جہنم کی بات کریں نا تو وہ ایک کرسچن مشنری ہیں, وہ ہی یوزڈ ٹو ٹیل کہ یار hell is no joke. ہمیں بھی پتہ ہے کہ دیکھیں یعنی جو جہنم ہے اس کے کتنے 70,000 وہ چینز ہیں, اور ایک ایک زنجیر کے اوپر 70,000 فرشتے ہیں. اس دن کیا ہوگا, یومئذ یتذکر الانسان, اس دن انسان جو ہے اس کو نصیحت پہنچے گی کہ دیکھیں سامنے وہ رزلٹ آ گیا ہے, تو خیال نہیں رکھتا تھا, لیکن کتنا افسوس کا مقام ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ, تب تجھے عقل آئی تو کیا آئی, اور تب انسان کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, یعنی ہائے افسوس. یقین کریں ہم اس کو ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ میں نے ہائے یعنی کمبختی میری, میں نے اپنی زندگی کے لیے کیا بھیجا. یعنی ابھی ہم تو کہہ رہے ہیں نا یہ ہماری زندگی ہے, تب کہے گا یعنی یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, میں نے اپنی لائف کے لیے میں نے کچھ بھیجا ہی نہیں. ایگزیکٹلی قیامت کے دنوں کا اس لیے ایک نام دا ڈے آف ریگریٹ بھی ہے نا, اس دن بہت سارے ریگریٹس ہوں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنے ریگریٹس بتائے ہیں نا, سبحان اللہ, کہ کاش میں منڈی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ختم ہونے والا ہے, جو ہمارے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے. یعنی بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو, آخرت خیر وابقی, اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. ہم کبھی نہ سوچتے کہ یار واقعی میں کیا اٹھیں گے. اللہ کہتے ہیں انہ علی رجعہ لقادر, ہم تمہیں لازمی لے کے آئیں گے, کھڑا کریں گے. یوم تبلی السرائر, اس دن جس دن راز فاش ہو جائیں گے. تم سمجھتے ہو نا کہ جو تم نے اندھیرے میں اور کنڈی لگا کے گناہ کیا وہ راز تھا, کوئی نہیں دیکھ سکا, اس دن راز فاش ہو جائیں گے. یار the only relief I find when I see oppressors in this دنیا نا, جیسے وہ ویگر مسلمز والی ویڈیوز جو آپ دیکھتے ہو, اور اس طرح کے بہت سارے oppression ہے یار, انسان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے واللہ جب دیکھتا ہے کہ because you cannot do anything about them, بس دعا ہی کر سکتے ہیں آپ. تو one relief is this کہ that day is coming. اور اللہ تعالیٰ نے جو جہنم بنائی ہے نا, اس دن تو وہ اینیملز کا بھی حساب ہوگا. جس بکری کے سینگ ہوں گے اور دنیا میں اس نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بھی وہ کروائے گا. تو جو انسان جنہوں نے اوپریس کیا ہوگا, تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جہنم جو ہے نا بڑا رائٹ فلی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ایسے لوگوں کے. اللہ تعالیٰ تو مطلب سبحان اللہ, میں ایک چیز بتائے, ایک بات ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن اگر عدل کرے نا تو تمام لوگ جہنم میں چلے جائیں گے, کوئی بھی فارغ ہو جائیں. صحیح بات. یعنی اس دن عدل اللہ تعالیٰ اگر کرے اور نیور آسک اللہ سبحانہ تعالیٰ فار جسٹس, یا اللہ عدل نہ کرنا, صحیح بات, یا اللہ احسان کرنا, رحمت میں ڈھانپ لینا, کیونکہ اگر اللہ نے عدل کر دیا نا اس دن, پھر میں اور آپ ختم, تباہ ہو جائیں گے. لیکن ہم صرف اللہ کے احسان اور توفیق کی وجہ سے جنت میں جائیں گے تو جائیں گے. اور یہ جو بات ہے نا, لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے what will happen exactly, مطلب ہوگا کیا اس دن نا, what is the, پہلے کیا ہوگا. تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَجَاءَ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ, انسان کی جیسے ہی, مطلب کیونکہ یہ جو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار, کہ یہ جو کیونکہ پلانٹس ٹکرائیں گے, وجومی الشمس والقمر, اور وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, زمینوں میں, میں کو بتاتا ہوں مینلی کیا ہوگا. پہلے جو نا ٹرمپٹ بلو کیا جائے گا, وَرُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اچھا, یعنی دنیا میں ریگولرلی روٹین کام چل رہے ہیں اور ایک دم سور کی آواز آئے گی, اور گناہ گار لوگ موجود ہیں اس دنیا میں جن کے باوجود نے کلمہ پڑھا تھا, ان پہ قیامت آئے گی. اور جب وہ آئے گی نا, تو جو شخص منہ میں نوالا ڈال رہا ہوگا وہ اس کا نوالا گر جائے گا, کوئی شخص کپڑا کاٹ رہا ہوگا اس کا, وہ اس سے پہلے آئے گی, مطلب ایسے. اور پھر جو ہے نا آسمان اور زمین میں آگ لگ جائے گی. یعنی امیجن آپ کراچی جائیں اور سمندر کو دیکھیں, اور امیجن ایک ہیوج آگ ہے, وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, کہ جب سمندر آگ بگولو ہوں گے, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, جب تمام اینیملز جنگلوں سے نکل اکٹھے ہو جائیں گے, سانپ, چیتے, ڈیرز, یہ حالت ہوگی. اور ہم نے ڈسکس کیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ, بھاگ رہے ہوں گے آپس میں. بچہ انسان, سورہ حج میں کیا آتا ہے, وَتَضَلُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا, ہر جو ہے نا پریگننٹ اور اپنا بوجھ گرا دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, آپ لوگوں کو دیکھیں گے نشے کی حالت میں, یعنی نشے میں. اللہ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کہ وہ نشے میں ایسے لگ رہے ہوں گے.
they wouldn't believe it कि this is all This is all happening. happening. और हदीस में क्या आता है, जो फर्स्ट सूर है कि 2 आती हैं कंडीशंस के, या तो 3 सूर फूंके जाएंगे या 2 फूंके जाएंगे. ज्यादा राज्य मौके पर वो 3 फूंके जाएंगे. पहला जो है ना, लोगों को तबाह बर्बाद और आग लग जाएगी, चीजें तबाह हो रही होंगी, लोग भाग रहे होंगे, सूर फूंका जाएगा. दूसरा सूर और पहले में जो फर्क होगा ना, हदीस में आता है जैसे आधा गिलास पानी इंसान पीता है ना, द डिस्टेंस, द टाइम बिटवीन, यू नो, द टाइम इट टेक्स, तो इतना वक्त लगेगा, लाइक 10 सेकंड्स 12 सेकंड्स दूसरे सूर में. और जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो सब आसमान और जमीन तबाह कर दिए जाएंगे. मतलब वो जो है ना, जो वजूम शम्स वल कमर और हर चीज खत्म हो जाएगी. और फिर जो दूसरे और तीसरी सूर में हदीस में आता है 40 का फर्क होगा, 40 का डिफरेंस होगा. 40 क्या नहीं बताया, नहीं बताया. उन्होंने पूछा अबू बकर से 40 व्हाट डेज ईयर्स व्हाट, इनका मुझे आई डोंट रिमेंबर. और ये जो है ना, इस ये टाइम खामोशी का टाइम होगा. अल्लाह ताला पुकारेंगे लिमनिल मुल्क अल यौम आइनल जब्बारून, कहां है वो जो जुल्म So करते everyone थे. is dead by this time, एवरीथिंग इज एंड, even the angels. इवन द एंजल्स भी. वो हदीस में आता है कि किस तरह से अल्लाह ताला हुक्म देंगे कि अब तुम मर जाओ, अब तुम वफात पा जाओ. जिब्रील अलैहिस्सलाम भी, मिकाईल भी, इसराफील भी, मलकुल मौत और अल्लाह ताला रह जाएंगे, कहेंगे तुम्हारा काम हो चुका, अब तुम्हें भी मौत आ जाएगी. He will take his own soul. Soul as well. That's the यार अल्लाह अकबर. जिसमें यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला. और ये वो टाइम है वस्समावातु मत्वियातु बियमीन. यार ये मुझे बहुत पावरफुल लगती चीज है. अल्लाह सुब्हानहू तआला हेवंस और सबको whatever is in existence रोल कर रहे हैं अपने हाथ में, हाथ में अपने and दाएं हाथ asking में. who is the king, where are the kings of वो कहाँ है फिरौन, कहाँ है कारून हामान, आइनल मुलूक अल अर्द, कहाँ है वो बादशाह, कहाँ है आइनल जब्बारून क़हारून. कहते हैं असी चौधरी असी जो है ना शेरा, हम हमारी इधर बादशाह है. अच्छा पूछेंगे लिमनिल मुल्क अल यौम, आज किसकी बादशाह है, कोई जवाब दे. सन्नाटा, कोई जवाब ही नहीं होगा. अल्लाह खुद जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, ये वाहिदुल क़हार की मालिक आज इसकी बादशाह है, अकेले, यानी सब खत्म. फिर यौमा तुबद्दुल अर्दु ग़ैरल अर्दि वस्समावात, ये जमीन की नई क्रिएशन होगी. हदीस में क्या आता है, द स्काई विल बी मल्टी कलर्ड, द अर्थ विल बी प्लेन, कोई ओवल कोई नहीं, पिचक दी गई है ना, प्लेन, एज शाइनी एज सिल्वर, एज वाइट फ्लावर पेटल. और इसमें फिर हदीस में आता है कि अल्लाह ताला आसमान से एक फ्लूइड गिराएंगे जो कि वाइट स्टिकी फ्लूइड होगा. वो गिरेगा और फिर एक एक ग्रेव से 70 लोग निकलेंगे. यार आप जो बातें कर रहे हैं ना, सुभान अल्लाह, ये तो इट इज वे बियॉन्ड आवर हेड्स ना. अगर हम इनकी बात करें, where do you bring science in this? मतलब it's slightly maybe off topic, लेकिन those जो वो लोग जो साइंस से करना चाहते हैं ना प्रूव चीजें और समझना चाहते हैं, where is science now? It is all कुन और चटियल मैदान है जमीन. ठीक है, नई जमीन आ रही है, नई चीजें हो रही हैं, तो should always give preference to the हुक्म of Allah, कुरान एंड हदीस. इसमें आप गौर करें, कुरान में भी अल्लाह ताला ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. आप नोट करें, अल्लाह ताला अकल कहते हैं ना, अकल नहीं रखते. और हमारी डेफिनेशन ऑफ अक्लमंद लोग कौन है और अल्लाह ताला किनको अक्लमंद कह रहे हैं, अगर हम ये समझने की कोशिश कर लें, एग्जैक्टली, मतलब अक्लमंद अल्लाह की नज़र में, कुरान की नज़र, उसमें जो है ना, वो शख्स है जो जिसका सारा फोकस जो है ना, मतलब एक वैसे एग्जाम्पल है, हम हमारे यहाँ पे कोई कारोबार या कोई अक्लमंद वो बंदा होगा ना जो कि उसके पास ऑप्शन दी जाए, यार ये बिजनेस है और ये बिजनेस है, दोनों में एक जितना टाइम लगेगा, इसमें ना ज़्यादा कमाई है, हम ये कहेंगे ना यार ये वाला कर लो, ये अक्लमंद आदमी ये चूज़ करेगा. सही बात. हमने दुनिया में कितना टाइम गुजारना है और आखिरत में कितना टाइम गुजारना है, अब चूज कर ले अक्लमंद कौन है जो इस कारोबार में इन्वेस्ट करेगा या इसमें करेगा. ये है इतना सा वर्सेस नेवर एंडिंग. अब डिसाइड कर ले भी हमने कहाँ इन्वेस्ट करना है. हु इज द अक्लमंद? जो हम लोग साइंस वाले, ये सारे अक्लमंद वो है यहाँ पे जो बड़ा बड़ा कारोबार बना रहे, बड़ा स्मार्ट आदमी है जी, पढ़ लिख गया, ये कर लिया, इसको भूल गया वह. बिल्कुल, ये एक्चुअली में ये बंदा बेवकूफ है. आखिरत को ली हयाती की जो बात ये यही तो है, ये वाली है. या तो होता ना कि 1000 2000 50,000 साल का होता तो समझ आती यार, इंफिनिटी कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है. फिर भी 70 साल यार, 60-70 साल, मतलब इट्स नथिंग वल्लाही. अगर नॉट इवन क्लोज टू द एक्चुअल डे ऑफ क़यामत. यस शेख, वो तो दूर कब्र तक भी नहीं है. 60 साल वर्सेस 50,000 इयर्स. समवन हु डाइड 100 years ago या 200 years ago पहले, वो इस वक्त कब्र में, उसका ज्यादा टाइम हो चुका है जितनी उसकी जिंदगी थी प्रॉब्ली. ही इज ऑलरेडी स्पेंट मोर टाइम इन कब्र देन द एक्चुअल लाइफ. सबके साथ ऐसे ही है. हम इसको ना बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ बेवकूफ़ों की तरह ना इसको बहुत सीरियसली लेते हैं इस दुनिया को और इसकी मामलात को. जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था ना कि व्हेन यू सी डेथ क्लोजली ना, अनदर थिंग दैट जो आपको हिट करती है ना, वो इस दुनिया से ना एक
تھوڑا سا پیچھے ہٹ اینڈ یو مٹیریل چیزوں سے, دنیا کی آرام اور آسائشوں سے, مال سے, مٹیریلسٹک چیزوں سے نا آپ کا دل عجیب اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ یو ویری لائک کانٹینٹ ود واٹ ایور یو ہیو نا. آلریڈی ہمارے پاس زیادہ, آئی تھنک مطلب وی ہیو ٹو مچ فار واٹ وی ایکچولی نیڈ. تو آپ کا نا دل ہوتا ہے یار وائی آئی ڈونٹ نیڈ دس اسٹف, مطلب اتنی چیزوں کی مجھے ضرورت ہے ہی نہیں. جو اصل پریپریشن ہم نے آخرت کی کرنی, اس کے لیے مجھے what do I need, اتنا کچھ ہم نے جمع کر کے رکھا ہے, ہمیں چاہیے. میں تو بھی چلے جانا, یہ چیز بھی نکل جانا. this is what I've just seen نا, میرے فادر نے مطلب جو کچھ بھی انہوں نے, he didn't take anything with him نا, کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے ہم. گھر, گاڑیاں, چیزیں, کپڑے, جوتے, سب کچھ ادھر رہ جائے گا. somebody else will take that last cloth جو آپ نے پہنا ہوگا, وہ بھی آپ کے اوپر سے اور اتارے گا. الیگزینڈر بھی کہتے ہیں میرے ہاتھ جو ہے نا قبر سے نکال دینا تاکہ پتہ چلے کہ آدھی دنیا کا بادشاہ بھی نا کچھ نہیں لے کے جا رہا. سو دس, یہ جو دنیا نا بڑی دھوکے باز ہے. یہ جو آپ نے ذکر کیا نا, جب قیامت کے دن اگر لوگ بغیر کپڑوں کے اٹھائے جائیں گے, تو جب آپ ذکر کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ آل آف دوز پیپل ہو وی انوی, ٹھیک ہے, ہو وی لک اپ ٹو, آور رول ماڈلس, چاہے وہ جس مرضی اسٹیٹس سے بلانگ کرتے ہیں, بڑے بڑے سی ای اوز ہو گئے, پولیٹیشینس ہو گئے, یہ سارے وہاں ہوں گے, سارے ننگے ہوں گے, سارے ننگے ہوں گے. اللہ اکبر. اور یہ وہ دن ہے خافضۃ اور رافعہ, ذلیل کرنے والا اور اٹھانے والا. خافضہ گرا دینے والا. اس دنیا میں نا اللہ تعالیٰ نے تفریق نہیں کی, گناہ گار بھی عیشی میں ہے, نیک بھی جس حالت میں, کٹے کٹے ایک کلاس میں بیٹھے ہوں گے, ایک کرسی پہ بیٹھے ہوں گے. اکثر تو گناہ گار اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ جو دن ہوگا نا, وہ دن گناہ گاروں کو نا خافضہ ان کے لیے ہے, اور رافعہ ہے ان کے لیے, اٹھا دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس دن سارے ہوں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس, لیکن سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کو نا کپڑے پہنائیں گے. اور حدیث میں تو سب سے پہلے کس کو پہنائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ ان کے دین کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے تھے اور ان کو برہنہ کر کے کیٹاپلٹ میں ڈالا گیا تھا اور آگ میں پھینکا گیا تھا. تو جو شخص دین کے لیے قربانیاں دے گا نا, اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخشیں گے قیامت کے دن. تو پھر اللہ علیہ وسلم اور ڈیفینیٹلی وہ سارا, اور اس دن نا پھر جو خافض و رافع ہے نا, کیٹیگریز بن جائیں گی. وہ جو حدیث میں سورہ زلزلہ میں آتا ہے نا کہ وہ نا کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. یوم یصدر الناس اشتاتا واشتاتا لیروا اعمالهم. اشتاتا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وی آئی پی کلاس, بزنس کلاس, اصل کلاس وہ ہے نا, اصل کلاس وہ ہے, اکنامی کلاس کون سے ہیں, اور بالکل ریجیکٹڈ کون لوگ ہیں. یہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی یہ والی کلاس. صحیح بات ہے. یہ اعمال سے خریدی جا سکتی ہے. اور وہ جو دن نا, وہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سبحان اللہ اس دن بہت غصے میں ہوں گے. اور سورج کا قریب آنا, آپ وہ سیکوینس بتا رہے تھے, آگے بتائیں. یہ سوچا دیکھیں ایون جس طرح کہنا کہ برہنہ سب ہوں گے نا, ایون دیکھیں انبیاء کو بھی مطلب اختیار ہے کہ ایوری بڈی, تو بندہ 2 منٹ کے لیے اپنا ذرا سوچ لے کہ میں مطلب کیا ہے میری ویلیو, جو میں اپنی یہاں پہ بڑی ویلیو سمجھتا ہوں, اصل میں اینڈ میں کچھ بھی نہیں ہونا, میری کوئی ویلیو نہیں. میرے سے اتنے بڑے بڑے نیکوکار لوگ ہیں, وہ بھی وہاں پہ اس دن پریشان ہوں گے. مطلب وہ آتا ہے جو جس بچے کا would turn his hair would turn grey. ایک بچے کی کیا پریشانی, اس نے کتنے گناہ گار, اس کے کتنے گناہ ہوں گے اس کی, because of that scene on that day. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں گے نا آدم اپنی اولاد سے نا جہنم کا حصہ نکال دو. اچھا یہ بعد میں آئے گا, جب آدم سے یا اللہ تو جانتا ہے کتنا, کہیں گے 999 جہنم کے لیے نکال دو اور 1 جنت میں جائے گا. ہر 1000 میں سے 999 جہنم اور 1 جنت کے لیے. وہ ٹائم ہوگا ایگزیکٹلی یوم یجعل الولدان شیبا, جو دن بچے بھی جو ہے نا ان کے سر کے بال گرے ہو جائیں گے کہ یار اب اتنا برے حال. کتنی زبردست آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہی جو ہے اس آیت کا پہلا حصہ کیا ہے, وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ. یعنی اب دیکھیں نا تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے, بچنا. اب یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں كَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ, تم کیسے بچو گے اس دن. يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اب بچہ جو ہے اس نے معصیت کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اندازہ تو کریں کتنے معصوم ہوتے ہیں بچے. اب معصوم بچے کا حال یہ ہے, his hair would turn grey. اللہ اکبر. وہ جو مطلب واللہ اگر ہمیں صحیح بات میں نا ریئلائز ہو جائے نا کہ وہ دن آنے والا ہے, اور شاید آج رات کو آ جائے میرے لیے یا کل رات, کیونکہ موت ہے نا, موت تو کبھی بھی آ سکتی. میں ایسے گھر جاؤں, میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے والیاذ باللہ, تو میری ختم, میری لائف میں جو بھی پریشانیاں تھیں ختم. اب یہ کہ میں نے اعمال کتنے سمیٹے, وہی کام آئیں گے انہی کی وجہ سے. یا تو کیا ہوگا, سفید چہرے کے فرشتے, یا کیا ہوگا الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم, چپیڑیں پڑی ہوں گی لوگوں کو. یہ جو بڑے بڑے دنیا میں جو نا جن کو ویٹرز آ کے سرو کرتے تھے اور سارا, اگر وہ نیک اعمال نہیں ہے نا آپ کے, پھر آتے ہی نا فرشتے ماریں گے,
اور فرشتوں کو مارنا کیسے ہم امیجن نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ فٹ پاتھ پہ سوتے تھے, آپ کے پاس کمبل نہیں تھا, لیکن نماز 5 وقت کی پڑھتے تھے, آپ کے پڑوسی آپ سے خوش تھا, ماں سے راز سے راضی تھی, آپ سے جھوٹ نہیں بولتے تھے, ملائکہ آئیں گے فوراً سے جنت کا لباس پہنیں گے. مطلب کتنے $1,000,000 آپ خرچ کریں, وہ گوچی کا نہیں ہے, وہ آرمانی نہیں ہے, وہ جنت کا لباس ہے. اور جنت کی خوشبو حنوت من حنوت الجنہ وکفن من اکفان الجنہ. اور وہ جو اس کی خوشبو اتنی ہوگی کہ پوری کائنات میں پھیل جائے گی, ملائکہ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی روح آ کہ رہی کوئی نیک آیا ہے, کوئی اور نیک گیدر ہو جائیں گے اس کے آنے کے لیے. اللہ اکبر. اور پھر وہ جو دن ہے نا, تو وہ جو ہے نا کہ وجاء کل نفس معها سائق و شہید, ہر انسان جو قبر سے نکلے گا نا دوڑ لگائے گا, اور جو واپس موڑنا چاہے گا 2 فرشتے ہوں گے اس کے پاس, سائق اور شہید. سائق وہ ہے جو یعنی وپ کے ساتھ نا ڈرائیور, سیدھا ادھر اللہ کے سامنے نکلو یہاں سے. اور شہید جس کے ہاتھ میں کتاب ہوگی اس بندے کی کہ یہ بندہ نیک تھا یا بدتر تھا. اور وہ پھر وہاں جو ہے نا پھر جو ہے نا لڑائیاں ہوں گی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تھا, اور تو بھی یہاں پہ, میرے بچے دور ہو جاؤ, میری گرل فرینڈ تجھ سے میں بڑا پیار کرتا, تیری وجہ سے میں جا رہا ہوں. اور شیطان کیا کہے گا, اللہ اکبر, وہ تو خیر بعد میں آتا ہے, وَإِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ, جب معاملہ ہو جائے گا نا تو شیطان کہے گا کہ ان وعد اللہ حق. توبہ یار, ان اللہ, دیکھیں نا لما قضی الامر, دیکھیں ہم اندازہ کریں کہ حساب کتاب ختم ہو گیا. اور اللہ نے بتا دیا ہمیں قرآن میں اس دنیا میں while we are alive کہ شیطان اس دن بھی یہ کہے گا دیکھ لو, یہ کہہ کے دیکھ لو, اور تم کہہ رہے ہو کہ شیطان تجھے میں نے فالو کیا, تو کہتا تھا مجھے, تو کہتا تھا, وہ کہے گا کہ بات سنو, ان اللہ وعدکم وعد الحق, سبحان اللہ, کہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نا وہ سچا وعدہ تھا. سچا وعدہ تھا. ووعدتکم, اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا, فاخلفتم, میں نے جھوٹ بول دیا. وما, یعنی فاخلفتکم, وہ کہتے ہیں نا کہ وما, اب دیکھیں نا سبحان اللہ, شیطان کہے گا, آج ہم کیا کہتے ہیں جی, کوئی بھی غلط کام ہو جائے نا, شیطان نے یار کہہ دی, شیطان میرے پہ کہا دی, دیکھو شیطان کی غلطی ہے, شیطان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. شیطان کہے گا وما کان علی علیکم من سلطان. اب ہلکی اگر ہمیں تھوڑی سی بھی عربی گرامر آتی ہو نا, اللہ تعالیٰ نے من کا اس میں اضافہ کیا ہے کہ یعنی سلطانن بھی ہو سکتا تھا کہ میرے یعنی میرے پاس تو کوئی بھی وہ تھا ہی نہیں, ایکسٹرا پاور, زیادہ طاقت تھی, ہمارے اوپر پاور نہیں تھی کوئی. اس کا اس آیت کا مطلب کچھ یوں ہے, رف ٹرانسلیشن, کہ میرے پاس یعنی میرے پاس تو کسی قسم کی پاور نہیں تھی تمہیں جو ہے ڈائیورٹ کرنے کے لیے, انگلی سے پکڑ کے ہلکا سے لے جاؤں, یہ بھی نہیں تھی. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, صرف میں نے تمہارے وصفے سے کیے تمہارے کان میں, کہ آج یار پارٹی کرو, مانا تو تم نے تھا, تم نے ہاں کہا, I only invited you. مطلب میں نے کہا تھا کہ یار باسن پارٹی کر, بس شراب پی لے, لڑکی کو پھنسا لے, تم نے قبول کیا, ہاں ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں, اور کہے گا کہ فلا تلومونی, آج فلا تلومونی ولوموا انفسکم, آج مجھے ملامت نہ کرو, آج اپنے آپ کو ملامت کرو, تم ہی تھے اصل گندے انسان, برے انسان تھے, میں تو تم نے صرف دعوت دی تھی میں نے تمہیں. اور پھر لوگ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اللہ اکبر. برو میں سوچ رہا ہوں, دیکھیں فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں, جیسے بردر نے کہا ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل زندگی کے کسی کو کچھ نہیں پتا, آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یوم تری المجرمین, کہ جب ان کو کتاب دی جائے گی نا, مشفقین مما فی, ٹھیک ہے, ان کو جب کتاب ان کے سامنے رکھ دی جائے گی نا, تو وہ اس سے نا ڈر رہے ہوں گے مجرمین کہ یہ ہمارا نامہ مال ہے اور اس میں کیا ہوگا, اور کہیں قالوا یا ویلتنا ما لی ھذا الکتاب, اور کہیں گے ہائے کم بختی, یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کہ اب میں اپنے آپ کو, میں کسی کی بات نہیں کرتا ہوں, واللہ یہ ہر ایک بندے کی کہانی ہے, کوئی اس سے استثناء نہیں ہے. وہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے, میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ وہ کتاب جب کھولے گا, نہ کوئی چھوٹی نہ بڑی کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا, لیکن اس میں احصاہا یعنی اتنا زبردست لکھا ہوگا کہ مائنیوٹ ڈیٹیل کہ وہ خود پریشان ہو جائے گا. یعنی صرف اس میں اعمال نہیں لکھے ہوں گے, آپ کا سلائٹ ایکشن بھی لکھا ہوگا کہ یو آر واکنگ, یو آر ریزنگ ہینڈ, اس حد تک چیز لکھی. یعنی آپ نے ایسے بیٹھے ہوئے نا, آپ نے ایسی لڑکی کو دیکھا نا ایسے کر کے, بس کیا مطلب لکھا ہوگا کہ تم نے اس دن اس ٹائم پہ اس لڑکی کو دیکھا تھا اور تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی. یعنی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ, ذرہ از ایٹمز ویٹ. تمہیں جو ہلکا سا دل میں خیال آیا تھا نا کہ یار یہ بھی, اور جو تم نے عمل کیا تھا, تم نے اس کو کہا تھا کہ اشارہ کیا تھا کہ اس کو دیکھ کیا کہہ رہا ہے, ہاں, یا کوئی بھی اشارہ کیا, نظر آ جائے گا تمہیں. یہی نا یوم تبلی السرائر, اس دن راز فاش ہو جائیں گے. یہی وہ ٹائم ہوگا نا جب سب جمع ہیں, تو وہاں پہ یہ ریگریٹ بھی ہوگا نا کہ کاش میں نے اس کو دوست بنایا ہوتا, یا یہ آگے کی بات ہے.
کاش ہاں وہ جو فلان خلیل والی بلکہ یہ اسی ٹائم کی یہ اس بات time کی ہے بات ہے. جب لوگ آئیں گے نا آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے نا. اچھا یہ وہ ٹائم ہے جس میں 50,000 سال ہے. اچھا بتائیں اس 50,000 کے سال کے بعد یہ سارا ٹائم ہے آف ریگریٹس ریگریٹس اینڈ لڑائی, فائٹنگ اینڈ سارا یہ عذاب والا بھی ٹائم ہے بیسیکلی. اس دن نا ڈفرینٹ لوگ ہوں گے نا, ہاں کچھ لوگ ہوں گے نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. ابھی حساب شروع نہیں ہوا, ٹھیک ہے. ابھی حساب شروع نہیں ہوا. انبیاء صدیقین شہداء کہہ رہے ہیں یار اب یہ کون, ہاں یہ کون ہے, ہم ادھر وہ ادھر نور کے ممبروں پہ. ہاں اللہ کی رضا کے لیے محبت کیا کرتے تھے یہ لوگ. اللہ اکبر. کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے منہ کے بل کھڑے ہوں گے, یعنی they will not be able to stand on their feet. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, آج ہم تمہیں بھول جائیں گے جس سے تم اس دنیا کی ملاقات کو. یعنی تھوڑی تھوڑی ہر بندہ اس اسٹیٹ میں ہوگا جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے اس دن. شیخ ایگزیکٹلی اس اسٹیٹ میں, یعنی کچھ لوگ چونٹی کے سائز کے برابر بھی ہوں گے. لوگ کیونکہ رش ہوگا آدم سے لے کے آخر انسان تک, لوگ بھاگ دوڑ رہے ہوں گے. جگہ ہی نہیں. اچھا بھاگ دوڑ کیوں رہے ہوں گے؟ سورج آپ کے 1 میل پہ کھڑا ہوا ہے یار. حدیث میں کہا تھا کہ لوگ اپنے اعمال کے بقدر اپنے پسینوں میں ہوں گے, کچھ ٹخنوں کے برابر, کچھ گھٹنوں کے برابر, کچھ ویسٹ کے, کچھ کندھوں کے, اور کچھ اس میں غوطے کھا رہے ہوں گے. پورے ڈوبے ہوئے. لیکن سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ 7 کیٹیگری کے لوگ ہیں جو کہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. یہ وی آئی پی لوگ ہیں. ان کے بارے میں کبھی نا ہمیں ڈسکشن میں نے آئی گیو اے ہول لیکچر آن دس ٹاپک. جو 7 لوگ کون ہیں. یہ نا seriously اس دن جس دن کوئی شیڈ ہی نہیں ہونا نا, مطلب بندہ صرف سوچے یار میں ادھر پہنچ جاؤں گا نا میرا کام معاملہ ٹھیک ہے. بی ون آف دیز 7 واللہ. اور میں نے وہ کھول کے بتایا ایگزیکٹلی کہ ہاؤ ٹو بی ون آف دیم. تو خیر یہ وہ لوگ, اچھا اب لڑائیاں ہو رہی ہیں, پھڈے ہو رہے ہیں, عورتیں ہیں جن کے آدھے دھڑ جو ہے نا سفید ہیں, آدھے کالے ہیں. ڈول فیسڈ, نمیمہ کرنے والی, چغلی کرنے والی, یہاں سے بات وہاں سامنے, تو اچھی پیچھے مرد بھی ہوں گے اس میں. کچھ عورتیں ہوں گی جنہوں نے کرس اچھا لباس پہنا ہوگا, لیکن وہ کرس لعنتی لباس ہوگا. وہ یہ وہ ہوں گی کاسیات عاریات مائلات ممیلات. ایسے لباس پہنتی تھی اس دنیا میں کہ فگر واضح ہو, یعنی فٹنگ والا ہو یا سی تھرو ہو, ٹائٹ ہو, so that they attract people as well. ایگزیکٹلی. مائلات ممیلات لوگوں کو بھی مائل کرتی ہوں گی اور مائل ہونے والی ہوں گی. اور اس دن کچھ آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ کیا, کچھ لوگوں نے زمین کے بڑے بڑے گھر اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے, کندھوں پہ اٹھائے ہوں گے. کچھ لوگ بھاگ رہے ہوں گے, ان کے اوپر اونٹ ہوں گے. کچھ لوگ ان کے اوپر جو ہے نا گاڑیاں ہوں گی. یار اب یہ کیا, اور وہ مشکل سے چل رہے ہوں گے, گھسیٹ رہے ہوں گے جنہوں نے کسی کا مال چوری کیا تھا. اس دن وہ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوں گے. کچھ لوگ بکریاں, بیر بکریاں, کچھ لوگ زمین, ارتھ کا ٹکڑا. یہ جو حدیث نا کہ اتنا سپیم بھی چیز میں اگر سپین کو کور کیا تم نے کسی کا, تمہارے کندھوں پہ قیامت کے دن ہوگا. سو یو ول سی پیپل آن ڈفرنٹ کیٹیگریز کہ اشتاتا. یہ جو ہے نا ابھی تک حساب شروع نہیں ہوا اور لوگ لڑ جگڑ رہے ہیں, انسان لڑ رہا ہے. حتیٰ کہ 50,000 سال اتنا لمبا ہو جائے گا نا کہ لوگ کہیں گے کہ حدیث میں کیا آتا ہے, کیا کریں آپ, انبیاء کے پاس جاؤ. اللہ سفارش کرتے ہیں انبیاء سے کہ حساب تو شروع کریں. حتیٰ کہ یہ الفاظ ہیں چاہے ہمیں آگ میں ڈال دیں, سفارش شروع کریں. اتنا ایگزاسٹنگ اور فرسٹریٹنگ بن گیا ہے. یہ زبردست مجھے میسمرائز کرتا ہے یہ جو واقعہ ہے نا, سبحان اللہ. اب اندازہ کریں وہ ایک دن 50,000 سال کا لمبا دن ہے اور سورج آپ کے سامنے آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جب آپ کو پتا ہو نا کہ فار ایگزامپل ابھی دنیاوی معاملات میں بھی دیکھیں, آپ اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو زیادہ ویٹ کرنا پڑے کہ یار کام ہو کیوں نہیں رہا, وجہ کیا ہے, ختم کر دو یار, چلو مجھے نہیں چاہیے, میں جا رہا ہوں چھوڑ کے. یعنی آپ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. 50,000 سال لوگ ویٹ کر رہے ہیں, مشقت میں ہیں, عذاب میں ہیں. فرسٹریٹ ہونے کے بعد جو ہے دیکھیں تمام انسان جائیں گے اب, یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے, کہیں گے یعنی یا آدم اما ترى نحن فی, یعنی کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کس حالت میں ہیں, آپ ہمارے جد امجد ہیں. اشفع لنا عند ربک, یعنی ہمارے لیے شفاعت کریں اپنے رب کے پاس. اور ان کو واسطہ بھی دیکھیں خلق تو یہ کا, اللہ اکبر, یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, شفاعت کریں. تو پھر کہیں گے, پھر آدم علیہ السلام کو کہیں گے لقد غضب اللہ غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ قبلہ. آج اللہ تعالیٰ اتنے غضب میں ہیں, اتنے غصے میں ہیں, آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں ہوئے. اور بعد ولن یغضب بعدہ مثلہ بعد, اور کبھی بھی آج کے بعد اس سے زیادہ غصے میں نہیں ہوں گے. اور پھر کیا کہیں گے, آج مجھے اپنی فکر ہے, نفسی نفسی نفسی, آج میں مجھے بچا لے یا اللہ, مجھے بچا لے. کہیں گے جاؤ نوح کے پاس جاؤ, یہی سارے لوگ جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس, یہی ریپیٹ کریں گے کہ یا نوح اما ترى نحن فی اشفع لنا عند ربک, کہ اے نوح اب دیکھتے نہیں ہیں ہماری حال کیا ہو رہی ہے,
وہ بھی سیم جواب دیں گے. نوح پھر چلتا رہے گا, موسیٰ علیہ السلام, پھر عیسیٰ علیہ السلام, سیم جواب, نفسی. اندازہ کریں برادرز, واللہ ہم ابھی صرف کہہ رہے ہیں, ہم صرف کہہ رہے ہیں, اس کو ہضم اگر کر لیں, ہم ابھی یہ جو ہم نے جو شروع کیا تھا نا کہ فائدہ جاتے ساخہ بندہ بھاگے گا, انبیاء کا یہ جو ہے یعنی یہ حالت ہوگی. ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی نفسی, سب ریجیکٹ کر دیں گے, سب ریجیکٹ کر دیں گے. اینڈ میں عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے, تو میں ایک شخص کے بارے میں بتاتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, محمد کے کیا پاس. بات ہے یار. اور یہاں پہ یقین کریں, دل کرتا ہے کہ یار سبحان اللہ ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں, واٹ آر وی ڈوئنگ. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, وہ کہیں گے, ان کو بھی یہ کہیں گے, یا محمد ما ترى نحن فی اشفع لنا عند ربک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ہمارے لیے پلیز, ہمارے لیے آپ کریں, شفاعت کریں. پھر کہیں گے ہاں ہی لنا, یعنی یہ میرے لیے ہے, میرے لیے ہے. جائیں گے عرش کے پاس, جائیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے, اور وہ ہم بیان کریں گے جس سے پہلے کبھی بیان نہیں کی ہوگی. اور اندازہ کریں, کرتے رہیں گے, ہم کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا سبحان اللہ, ان کے شان رحیمی جو ہے وہ غالب آئے گی. کہتے ہیں یا محمد, ٹھیک ہے, ارفع راسک, اپنا آپ سر اٹھائیں, سر مبارک اٹھائیں آپ. اللہ اکبر. یعنی اس دن غصے میں ہیں شدید, تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا اتنے دیر سجدے میں پڑھنا پسند نہیں ہے کہ محمد اپنا سر اور یہاں پہ کیا کہیں گے, اشفع تشفع, یعنی آپ شفاعت کریں, آپ کو عطا کی جائے گی, یعنی شفاعت آپ کی قبول کی جائے گی. سل تعتق, اسأل عطا, یعنی آپ سوال کریں تو صحیح آپ کو دیا جائے گا. یار اس دن اللہ تعالیٰ خود سکھائیں گے وہ الفاظ, وہ جو جن سے پہلے نہیں سکھائے ہوں گے نا, اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات. اب یہاں پہ ہم فل اسٹاپ کر دیں, پٹ یور سیلف ان دیٹ پوزیشن. پہلے کیا ہو رہا تھا, بندہ اپنے بچے کو ڈالے گا جہنم میں. واقعتاً میں بھی یہ کہوں گا کہ اتنا اگر ٹف ڈے ہے, مجھے یا اللہ ڈال دے جنت میں, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. ہمارے نبی اس ٹائم پر بھی امتی امتی امتی, اللہ اکبر. اندازہ کریں, یہ سننے کے بعد نا مطلب یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس دنیا میں کبھی کبھار نا بڑا لائٹلی لے جاتے ہیں. مطلب اگر یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہاؤ مچ وڈ وی نیڈ ہم آن دیٹ ڈے, تو ہم اس دنیا میں نا واقعتاً ان کی لائف, ان کی چیزوں کو نا جیسے کہتے ہیں نا سر آنکھوں پہ رکھیں. ہم تو سننا کیا کہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم تو آدھی یہ تو پتہ نہیں ہے, میجورٹی کو تو آج پتہ ہی نہیں ہے سیرت کے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور ان کی باتوں کے بارے میں بھی. میں تو بڑا ابھی نا یہ آپ کی بات سن کے نا مجھے تھوڑی سی وہ حیرانی سی ہو رہی تھی کہ جو لوگ آج کل کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نا لائٹلی لیتے ہیں, یا اس کے اوپر نا اپنی عقلی جمناسٹکس کھیل رہے ہوتے ہیں, یا اپنی عجیب سی آگے سے جوابی کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یار مطلب دس از دا ریالٹی, یو ول نیڈ یو اینڈ آئی ول نیڈ ہم. تو خاموشی سے نا ہر ان کی بات کو نا جتنا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے عمل میں لا سکتے لائیں, جتنا ان کی ہر چیز کو اپنا سکتے ہیں نا اپنائیں, بیکاز اس کے بغیر گزارا نہیں ہونا اس دن. شیخ وہ نا اتنے خیال رکھنے والے ہیں نا, یعنی جس دن باپ کہہ رہا ہے میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیں, بیٹا کہہ رہا ہے باپ کو جہنم میں ڈال دیں, بیوی کہہ رہی ہے کہ یار اس کو ڈال دیں, مجھے بچا لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جنہوں نے دیکھا, نہ کوئی ہمارا بلڈ ریلیشن, نہ کچھ, وہ اپنی اہل بیت کی نہیں کہتی اللہ مجھے حسن حسین کو, علی فاطمہ عائشہ سمیہ ان کو بچا, نہیں یا رب امتی امتی. اور پہچانیں گے کیسے اپنی امت کو؟ انٹرسٹنگ, اللہ اکبر, وہ جو اعضاء ان کے جو چمک رہے ہوں گے, اپنے امتیوں کو ایسے پہچانیں گے وضو کے آثار کی وجہ سے نا, کہ فیس چمک رہے ہیں ان کے, رائٹ لیفٹ آگے پیچھے ہر جگہ نور ہی نور ہے. یعنی وہ شخص اتنا ہمارا خیال رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم ایک ایک سنت کو چن چن کے نا اس کو پارا پارا کرتے ہیں, اس کو تار تار کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں شیو کرتے ہیں کہ یار یہ چیز گورے کو پسند نہیں ہے, میرے باس کو پسند نہیں ہے, تو محمد کریم کی سنت کو خیر چھوڑ دو, یہ چیز فرض ہے, سنت ہے تو جانتے ہو. کہ صحابہ سنت کو نا سنت سمجھ کے اس پہ عمل کرتے تھے, ہم سنت سمجھ کے اور ہم سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ صحابہ اور ہمیں فرق کیوں ہے, وہ ان کو عزت کیوں دی اسلام نے, ہمیں ذلیل کیوں کرا اسلام. سنت ہی تو ہے, یہ جو جملہ ہے نا, یہ بندہ دوبارہ بولنے سے پہلے ایک بار سوچ لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ہمیں کثرت سے نا درود بھیجنا چاہیے. ایک حدیث بھی ہے, اس میں صحابی ہیں کوئی غالباً, ان کے پاس کوئی شخص آیا اور اس کو کوئی عمل بتایا ان صحابی نے, تو شخص سے پوچھا کہ یہ سنت ہے یا فرض ہے, تو انہوں نے کہا کہ سنت ہے یا فرض ہے یہ کیا ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سو کرو, بات ختم. ایگزیکٹلی یہ ورڈز ہیں.
अल्लाह की नबी ने किया, हम भी किया करते थे. डोंट फॉलो ट्रिनिटी ग्रेसी की सुन्नत है, फर्ज है. अल्लाह के नबी ने किया, हमने बस भी किया, तुम ये करो. और हमारा एटीट्यूड देखें, सुभान अल्लाह. यही फ़र्क है ना कि सहाबा इकराम सुन्नत देख के समझ के करते थे, हम कहते हैं वही सुन्नत है, हम सुन्नत समझ के छोड़ देते हैं. फर्ज नहीं है ना. फर्ज नहीं है ना. This is our love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and Allahu look at the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam for us. He doesn't even know us, and he's doing shifa on our behalf. शेख वो जमीन में बैठे हुए हैं, मस्जिद नबी में रो रहे हैं, रो ही जा रहे हैं. सामने के रसूलुल्लाह कहते हैं, आई मिस माय ब्रदर्स. अल्लाह ने कहा, आरंट वी योर ब्रदर्स? ने कहा, तुम मेरे असहाबा हो, तुम मेरे सहाबी हो, कंपेनियंस हो. मेरे ब्रदर्स तो वो हैं जो फ्यूचर में आएंगे, मुझे पे बगैर देखे इस्लाम लेके आएंगे. आई एम मिसिंग देम. मैं सवाल अपने आप से करूं कि मैं कितनी दफ़ा बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोया हूं कि आई मिस हिम. सवाल यही आता है ज़हन में कि हाउ डू वी डेवलप दिस लव फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मतलब व्हाट डू वी डू, यू नो, व्हाट जो लोग सुन रहे हैं हम अपने लिए भी, हाउ डू वी डेवलप दिस काइंड ऑफ. वाला रीड हिज By सीरा. knowing him, by seerah, you know, the more you read seerah, you fall in love with him. एग्जैक्टली. So I have experienced this. मतलब मैं ये नहीं समझता कि सीरा जो है ना वो आप जिंदगी में एक बार पढ़ते हो. Exactly. You keep doing just like the Quran, you know. एग्जैक्टली. बल्कि साहबा किराम ये भी कहा करते हैं कि हमें साहबा किराम थे गालिबन कि हमें सीरा हम ऐसे पढ़ा करते थे, असलाफ की बात है शायद, कि जैसे कुरान पढ़ा करते, ओवर एंड ओवर अगेन, so that you instill the love of Rasulullah. समझ जाए. जैसे आजकल के सेलिब्रिटीज के मोहब्बत, हम मतलब हम लोग, पीपल आर शाउटिंग एंड गोइंग क्रेजी टू टच देम और टू टेक सेल्फीज विद देम. व्हाई? ये क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि यू हैव बीन फॉलोइंग देम, लिसनिंग टू देम, वाचिंग देम, देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं. आप अल्लाह के नबी से जिंदगी को स्टॉक करें, देखें, पढ़ें, सुबह दोपहर फिर वो शाम. क्या करते थे, अच्छा फिर वो क्या करते थे, और उसको अपनाएं, क्योंकि उनकी जिंदगी बेहतरीन आइडियल लाइफस्टाइल. ये आप सल्लल्लाहु, वल्लाही मैं बताऊं, वी आर द लास्ट ऑफ उम्मा एंड विल बी द फर्स्ट टू गो इन जन्नह. क्या हमने तीर मारा? कोई तीर नहीं मारा, अल्लाह के नबी की वजह से. हम लास्ट उम्मत हैं, हिसाब भी हमसे सबसे पहले किया जाएगा. हम लास्ट उम्मत है अल्लाह के नबी की सिफारिश की वजह से जो दुनिया में की कि 70,000 लोग, और फिर कहाँ मजीद करें इसको, और हर 1000 के साथ मजीद 70,000 बगैर हिसाब वाला आज़ाब, ना हिसाब ना किताब के और अजाब के बगैर एस्कॉर्ट करते हुए जन्म ले जाया जाएगा. ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह तो है. उमर बिन खत्ताब बैठे हुए थे, और ये जो हदीस आपसे हमने बताई ना कि ऐसे होगा, अल्लाह ताला मेरी उम्मत के 70,000 लोग चूज कर लिए हैं. तो मैंने जब दुआ की कि या अल्लाह इसको बढ़ाएं, तो अल्लाह ताला ने कहा कि हर 1000 से 70,000, और फिर माय 3 हैंड्स फुल ऑफ रहमान. अल्लाह ताला के जब 3 हाथ भर के जाएंगे ना, तो उमर बिन खत्ताब कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अब बच जाएंगे, अब कामयाब हो जाएंगे. मतलब मैं और आप शायद इसी वजह से बच जाएं कि अल्लाह के नबी ने हमारे लिए सिफारिश की और हमारे लिए इतना सोचा. अगर वो ना सोचते क्या परवाह होती. वो तो है ही अल वसीला में, यानी जन्नत का हाईएस्ट डिग्री में. इमाम हसन हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नह, जन्नत के सरदारों के बादशाह. हज़रत फातिमा ख़वातीन की सैयद निसा अहल जन्नह, उनकी तो फैमिली सेव्ड है. एग्जैक्टली. यानी why does he care about us? Because he loves us. और हमने रोनाल्डो को फॉलो किया, शाहरुख खान को, सलमान खान को, लियोनार्डो डिकैप्रियो को, और इन, यानी मैं फिल्दी क्या कहूँ, अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे, उनको भी और हमें भी, कि हमने किन को फॉलो किया और हम किन को छोड़ के बैठ गए जो सबसे बेहतरीन थे. यार अल्लाह ताला उस दिन हिसाब लेंगे. यू नो, इमेजिन हम सब लोगों ने अपने अपने दौर में वाइवास दिए हुए जो एक्सटर्नल आया करता था, और वो जो हम पर हैबत तारी हुआ करती थी, यू नो, उसके पास जाना और वो फिर वो सवाल पूछता था, और हमारी क्या कंडीशन होती थी ना, एक इंसान है, और हेयर दिस इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और हम दुआ भी मांगते हैं ना, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा. वो हदीस में है गालिबन कि पूछा गया कि ये हिसाबन यसीरा, आसान हिसाब क्या है, तो उन्होंने बताया कि आसान हिसाब ये है कि हिसाब ना लिया जाए. हिसाबन यसीरा ये है कि हिसाब किसी शख्स का ना हो, ये आसान हिसाब है. क्योंकि जिसका हिसाब शुरू हो गया ना, जिससे अल्लाह ताला ने पूछना शुरू कर दिया उसकी किताब खोल यानी के, पूछा कि ये क्यों किया, ये बताओ ये क्यों किया, वो बर्बाद हो वो गया, फिर गया, इंसान हो गया. क्योंकि अल्लाह ताला वो जो ये शिफात है ना, ये लेकिन ये शिफात के बाद अल्लाह ताला हिसाब शुरू करेंगे. ये शिफात इसलिए कि अल्लाह ताला हिसाब तो शुरू करें. और जब शुरू करेंगे ना, अल्लाह अकबर, तो सबसे पहला जो ऐलान होगा ना, ऐना मुतहाब्बीना फी जलाली, कहाँ है वो लोग जो मेरी रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत करते थे. यू नो द फर्स्ट थिंग यार, So first thing, अल यौमा उज़िल्लुहुमुल्लाह यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ली, आज मैं उनको अपना साया नसीब करूंगा जो आपस में मोहब्बत करते हैं. और जो 7 लोग हैं उनमें भी है रजुलानी तहाबा फिल्लाह,
اجتمع علیہ وتفرق علیہ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ملتے تھے. تو وہ جو نماز کا سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ سوال ہے، وہ حساب ہے، یعنی سب سے پہلے اجر دیا جائے گا نا، ٹھیک ہے، وہ دیا جائے گا محبت کرنے والوں کا آپس میں اللہ کی رضا کے لیے. اتنا بڑا عمل ہے یار. اور پھر جو ہے نا 3 شخصوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، 3 کیٹیگری کے لوگ. ایک عالم، یہ یار عجیب. ایک غنی. بندہ سوچتا ہے سب سے بڑا زنا کرنے والا ہوگا، سب سے بڑا اپریسر ہوگا دنیا کا شاید نا، لیکن لک ایٹ what kind of people are they. اور وہ جو اصل میں جو سبحان اللہ آپ امیجن کریں نا، جو امیجن وہاں پہ شور شرابہ ہے، اللہ تعالیٰ جب حساب کے لیے آئیں گے نا، اللہ کے وسلم دعا کریں گے یار حساب شروع کریں. پھر ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، ملائکہ نا یہ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ملائکہ صف بصف مل کے آئیں گے، حملۃ العرش آئیں گے. لوگ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا رب آ گئے ہیں. تو اللہ رب العالمین، انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ کے ملائکہ ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے رکھتے ہیں، رب تو بھی آ رہے ہیں. اور جب رب آئیں گے نا وَخَشِيَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، تمام آوازیں پست ہو جائیں گے آپ کے. پھر آگے وَجِيءَ يَوْمَ، جا آ جو ہے نا، ایک ہے کہ آ جانا، جا آ مینز گرینڈیوسٹی، جہنم کو لایا جائے گا. اور جب جہنم آئے گی نا دور سے لوگ دیکھ کے نا اس کو، تَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، پوری امتیں نا اپنے گھٹنوں پہ گر جائیں گی، یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم. کیونکہ اٹس این اینیمل، 70,000 جو ہے اٹس الائیو، تمیز من الغیظ. یہ جو بات ہے نا، دیکھیں تمیز، یعنی آپ دیکھیں ہمیں تو ہمارے تو لمیٹڈ وہ دماغ کام کرتا ہے. امیجن کریں کوئی ایسا بیسٹ ہے، وہ آپ یقین کریں اس کو باندھا بھی ہوگا نا، وہ آپ کو اگر جب وہ گراؤل کرتا ہے چھوڑنا ہے اور آپ کو نہیں، آپ سمجھے وہ کیج میں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کی گراؤلنگ اور اس کا وہ کرنا، آپ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. آج کل کوئی ڈاگ دیکھ لیں آپ کسی اچھی، کوئی آپ کے لیے کوئی بیسٹ ہو، کوئی بہت بڑا کوئی ایسا بندہ بھی ہے تو وہ آپ کو ڈرا دیتا ہے اندر سے. کہاں جانور اور کہاں کیج کے اندر بھی کوئی کیج کے قریب ہی نہیں جائے. حدیث میں آتا ہے نا، وہ قرآن میں آتا ہے نا، کلما اذا القوا فيها له سميع کلما القی فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جیسے بھی یہ خود پھٹ جائے گی ابھی، یعنی اندازہ وہ جو ہے نا، جو شہیقا وہی تفور جو ہے نا، بیسیکلی وہ ہے کہ یہ چیز مطلب سانس لینا، غصے میں سانس لینا. تکاد تمیز من الغیظ، یعنی من الغیظ جو ہے نا غصے میں پھٹ جائے گا. تو فرشتے جو ہے نا 70,000 زنجیریں، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا، اور پھر بھی وہ نکل رہی ہوگی. اس کو امیجن کرنے کی ضرورت ہے. ویسے یہ جو چین، اتنی زیادہ چینز، اور ایک چین پہ 70,000 فرشتے، 70 نہیں ہے 70,000. اور فرشتے کا گرینڈیوسٹی دیکھیں، ان کی ہیوج دیکھیں. اور یہ جب آئے گی نا، تو میں نے حدیث میں یہ بھی سنا ہے کہ وہ کلمہ پڑھے گی، کلمہ پڑھتی ہوئی آئے گی. واللہ کہ there is none worthy of worship، یہ کہے گی، جملہ لکھے گی، and then you know all that. اور شیخ مجھے جو ڈرا دیتی ہے نا، یہ سورہ قاف میں جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ساری جو جب وہ قرین آئیں گے سارا، اللہ تعالیٰ جو ہے اینڈ میں جو ہے جب سارا کچھ ہو جائے گا نا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اللہ اکبر، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم سے حل امتلأت، کیا تو بھر چکی ہے، بھر گئی ہے تو، وتقول حل من مزید، یا اللہ اور ہیں، اور ہیں. مطلب دیکھیں نا کہ ایک صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، دھماکے کی آواز آئی. انہوں نے کہا جی یہ رسول کس کی آواز ہے؟ انہوں نے کہا 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا گیا تھا جہنم میں، وہ ابھی اس کی بیسمنٹ تک پہنچا ہے، تہ تک پہنچا ہے، ابھی یہ گرا ہے. اور امیجن، اور منافقین جو ہیں وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. آپ بتا رہے تھے کہ جب وہ جہنم لائی جائے گی تو سب لوگ نیچے گر جائیں گے، لیٹ جائیں گے. اور میں جو آج پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ اپنی آنکھوں کے کارنر سے نا دیکھیں گے ایسے جہنم کی طرف، اور پھر شاید جہنم چن چن کے اٹھائے گی بھی ان کو، سم تھنگ لائک دیٹ. اس ٹائم تو بیسکلی پکارے گی نا، کہاں ہیں وہ لوگ جو تکبر کرتے، گناہ گار کہاں ہیں، چیخے گی، چلائے گی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی جہنم میں ڈالیں گے نہیں ان 3 لوگوں کو، بھڑکائیں گے جہنم کو ان 3 لوگوں سے جو اللہ کی شیخ، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا یار، شیخ پتہ نہیں نیت ہماری کیسی ہے یار، پتہ نہیں ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں. صحیح بات. 3 لوگ جو ہیں وہ علماء ہیں، ٹھیک ہے، علماء ہو گئے، شہید ہو گئے، اور تیسرے کون تھے؟ مجاہد، جو اسلام کی چوٹی پہ ہے جو شخص، وہ ساری کیٹیگری، یعنی سارے نیک اعمال والے لوگ جو ہیں
ان کی سکن سے جہنم بھڑکائی جا رہی ہے. اور ظاہر طور پہ جو زیر ہاں بس ظاہر طور پہ وہ لوگ جو جنہوں نے نیک چوٹی کے اعمال کیے. شہید جنرس آدمی اور عالم دین کا کام کرنے والے، تو ان سے بھڑکایا جا رہا ہے. اور ان کے پیچھے جو بھی آپ بات کریں نیت کی بات آ گئی. تینوں کیٹیگریز میں نیت ہی ہے. نیت کا کہ نیت اگر نیک عمل بھی ہے اور نیت اللہ کے لیے نہیں ہے تو آپ اس کو ملٹی پلائی بائی زیرو، اس سے تو لگتا ہے نیگیٹو ہو رہا ہے. نہ دنیا میں عاشقی انہوں نے نہ آخرت میں عاشقی. سورہ کہف میں بھی آتے ہیں نا کہ یہ ایسے لوگ جو آپ سمجھتے رہیں گے سب سے بڑے لوزر، اللہ تعالیٰ سب سے جو بڑا لوزر ان کو کہہ رہے ہیں جو دنیا میں عمل کرتے رہیں گے، سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے عمل کریں لیکن اینڈ میں سب ضائع. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا. یہ ساری باتیں سوچ کے آج کل جو چھوٹے چھوٹے گناہ یا بڑے بڑے گناہ جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے اور ہم ان پہ پھر بھی بزد ہیں اور کنسسٹنسی سے کرتے جا رہے ہیں وہ گناہ. تھنک اباؤٹ دیٹ. ہم کیسے ابھی بھی مثال کے طور پہ میوزک کہہ لیتے، یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی کوئی شخص جو سن بھی رہے ہیں ہمارے بہن و بھائی، کیسے ہم اس پہ کنسسٹنٹ رہ سکتے ہیں کسی گناہ پہ؟ کیسے ہم دوبارہ میوزک سن سکتے ہیں؟ کیسے ہم وہ آنکھ ہماری ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے؟ کیسے ہم گناہ کی طرف دوبارہ جا سکتے ہیں؟ میں وہ تو یہ کنسیڈرنگ جس مہینے میں ہم ہیں اور جن راتوں میں ہم ہیں نا، جو لوگ جیسے بھی گناہوں میں ہیں، اور یہ بھی آتا ہے نا کہ اکثر لوگ نا جو جن کی بیڈ اینڈنگز ہیں نا، ان میں 2-3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ان میں سے وہ لوگ ہیں جو کہ کنسسٹنٹ ہیں آن اسمال سنس، جو انسسٹ کرتے چھوٹے چھوٹے گناہ پہ، وہ ریپینٹ نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے بھی گناہ کرتے ہیں لگے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بس چھوڑ ہی نہیں رہے، وہ کبھی بھی واپس ٹریک پہ جاتے. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ اب اللہ تعالیٰ میوزک کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالے گا، جی مطلب اللہ کے فیصلے اللہ کے بندے آپ کب سے کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کس کی وجہ سے ڈالیں گے؟ کسی آپ رب بن گئے کہ اللہ کس گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا، کس کو جنت میں ڈالے گا؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. بس یہ دیکھیں رب کس رب کے خلاف نافرمانی کر رہا یار. ہے. اصل میں وہ جو بات کرتے ہیں میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ وہ جہنم جب وہ لوگ لیٹے ہوں گے نا تو لوگوں کو نا وہ چنے گی. اور اس میں جو خاص طور پہ ذکر آیا کہاں ہے وہ تصویر بنانے والے. مثال کے طور پہ یہ ایک چیز میں نے آج جو پڑھی میں شیئر کر رہا ہوں کہ وہ تصویر بنانے والے. اب جو لوگ تصویر بناتے ہیں وہ کتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ بالکل نہیں سمجھتے. ہم نہیں سمجھتے. اور اس کی وجہ سے خاص طور پہ اس بڑے دن میں ایسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جو اس چیز میں انوالو تھے. اسی طرح کی اور چیزیں بھی بڑے بڑے گناہ بھی لوگ آج کل چھوٹے اس کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. یہ تو بہت ہی چھوٹی سی اپنی چیز کے ایگزامپل. پھر جو ہے نماز کا نماز چھوڑنا، الکوہل سے لے کر اچھا the amazing thing about حساب is اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ حلیم ہے، بصیر ہیں اور لطیف ہیں. لطیف کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ بڑے باریک بین ہے. نماز کی نا پہلے کاؤنٹنگ کی جائے گی کہ اس نے 70 سال گزارے، پوری ہے 60 سال کی نماز کہاں ہے، مطلب 10 سال میں اگر فرض ہوئی 60 into 365 into 5 کہاں ہے جی؟ 5320 جتنے بھی ہے پوری ہے؟ نہیں پوری تو نہیں ہے یار. اب اچھا دیکھو کچھ ایکسٹرا نوافل ہیں، کوئی ایکسٹرا تہجد ہیں، کوئی ایکسٹرا چیزیں جو کمپنسیٹ کریں. تو وہ اگر جو نماز دن کی 3 پڑھ ہے 4 پڑھ ہے، اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کا حساب یعنی مشکل ختم. نماز اگر پوری نہیں ہے اس کا نام ہے مال دکھائی نہیں جائے گا اس کے بعد. یعنی ناک آؤٹ سٹیج ہوتی ہے نا جیسے ٹورنامنٹس میں، یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے. if you have to win this اگلے راؤنڈ میں جانے کے لیے you lose ختم. جیسے ہمارے سبجیکٹس میں کچھ انگلش ہے، کچھ ہیں جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں. آپ کمپلسری میں پاس ہو جائیں، آپشنل میں فیل بھی ہو جائیں، آپ پروموٹ ہو جاتے ہیں. کمپلسری میں اگر آپ فیل ہو جائے نا، چاہے آپشنل میں آپ کے 100/100 نمبرز ہیں، یعنی آپ لوگوں کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، آپ بڑے اچھے فلانتھراپسٹ تھے اور یہ تھے اور وہ تھا، صدقہ خیرات، لیکن نمازیں پوری نہیں ہیں آپ کی، تو یہ کمپلسری میں آپ فیل ہیں، نو چانس. یعنی دنیا کا نیک ترین نان مسلم جو نماز نہیں پڑھتا تھا یا مسلمان بھی جس نے ہیومن رائٹس پہ ساری زندگی کام کیا، بڑی بڑی آرگنائزیشنز بنائیں، بہت لوگوں کو کھانا کھلایا، بہت لوگوں کی زندگیاں بچائیں، لیکن وہ نماز پڑھنے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. یہ شخص اس دن نہیں بچ سکے گا. مطلب یہ پرنسپل اللہ تعالیٰ کا. یہ پرنسپل ہے. ایکسیپشنز اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لیکن جو ہمیں حدیث سے ملتی ہیں وہ یہ کہ پرنسپلی جنرلی یہ رول ہوگا. مطلب اگر یہی ٹیچنگ آج کے لیسن سے لے جائیں نا تو یہ ٹیچنگ بھی بہت ہے کہ نماز کچھ ہو جائے، زندگی کا اصول بنا لے انسان کی نماز. اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا
सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली था या नहीं था, क्या अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक था या नहीं था, किस तरह पढ़ते रहे, यहाँ हाथ रख के पढ़ते रहे, कहाँ रख के पढ़ते रहे, क्योंकि अल्लाह की ने एक तरीके से जिंदगी नमाज पढ़ी। हमने कभी पढ़ा किताबों की हदीस उठा के कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तरीके से था। आजकल तो ज्यादा लोग नमाज सही नहीं पढ़ रहे, कोई रकू सही कर रहा है तो सजदा ठीक नहीं कर रहा, कोई सजदा नहीं कर रहा, रकू नहीं कर रहा, और अजीब हिल रहे हैं ना, नमाज में खुशू है, खुशू तो दूर की बात, फिजिकली भी नमाज ठीक नहीं है। आई वोंट फील शेम टू से दिस कि नमाज हम भी जब पढ़ा करते थे और हम उसी तरीके से पढ़ते थे जिस तरह माँ बाप ने बताया था उनको, जिस तरह करते देखते थे, बाकी आसपास देखते थे। हमने कभी बॉदर नहीं किया कि वो किताब उठा के देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे नमाज पढ़ी, और यकीन करें जब उठा के देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी थी तो शर्म आई कि यार हमारी नमाज ये नमाज है। सही बात है, असल नमाज तो ये है चीजें ही हम नहीं। मिस करें नमाज कितनी में। चीजें हैं जो हम तो तो कर ही नहीं किताब पढ़ें आप लोग ना, जो देख रहे हैं ना सिफत सलात नबी है, या आप दरुस्सलाम चले जाएं, नमाज दारुल नबवी लें। नमाज नबवी है, उठाएं सबसे नमाज बेसिक नबवी लें हाँ। और वो पढ़ें कि अल्लाह की नमाज थी कैसे, नमाज थी कैसे यार, और ये जो हिसाब होगा ना उसके बाद फिर आगे, क्योंकि उस बंदे के बारे में सोचें जिसने सारी जिंदगी नमाज पढ़ी, ठीक है, और वो नमाज उसको आखिरत में जाके पता चलेगा कि जब जब उसने वो नमाज पढ़ी वो उठा के रोल करके उसके मुंह पे मारी गई, और उसकी एक नमाज ही मिसाल के तौर पे कबूल नहीं। ऐसे लोग होंगे यार। होंगे ऐसे लोग, मतलब मतलब ये नमाज उस तरह नहीं पढ़ी जिस तरह से पढ़ने का सही तरीका था। एक हदीस आती है, शेख अलबानी लेके हैं सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा में, कि एक शख्स 70 साल का होगा, वो आएगा क़यामत के दिन और अल्लाह उसकी एक नमाज भी कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। साहब रसूल क्यों, क्या वजह? मैं ला युतिमु रुकू व युतिमु सुजूद व ला युतिमु सुजूद व युतिमु रुकू, यानी वो रुकू प्रॉपर करता होगा तो सजदा प्रॉपर नहीं करता होगा, और अगर सजदा प्रॉपर करता है तो रुकू प्रॉपर नहीं करता। और बदतरीन जो चोर है वो नमाज का चोर है। और उसके बाद बाकी हिसाब किताब होंगे, यानी जितने भी बाकी अमाल हैं वो सब, मतलब 5 सवालात पूछे जाएंगे, तब तक इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। एग्जैक्टली। माल कहाँ से कमाया, वो बड़ी जबरदस्त कहाँ खर्च हदीस है। किया? बिल्कुल वही है ना, ला तज़ूल क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्स। अब सुभान अल्लाह, मैं ये जब अपने आप को मैं देखता हूँ ना, देखिए जब आपको एग्जाम्स आते हैं ना, यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग, वो आपको इतनी जो है वॉल्यूम की बुक्स पकड़ा दी जाती हैं, सारी तैयारी करो जी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बता दी गई, सवालात भी बता दी गई हैं, पेपर आउट है, ये सवाल है, पेपर आउट हो चुका है, तैयारी कर लो, अपने आप को बचा लो, ठीक है। और क्या फरमाया जा रहा है कि आदम के बेटे के पाँव हिल नहीं सकेंगे, हिल नहीं सकेंगे, आप हिला नहीं सकते। आप हो ना, आपको यार थक गया हूं मैं हिलूं, जरा आगे पीछे हो जाऊं, नहीं कर सकते। 5 सवालात के जवाब होंगे। आन उम्रिही फीमा अफना, सुभान अल्लाह, एक एक सवाल आप देखिएगा, यकीन करें, और अपने आप को उसमें जज करते रहें। अगर मुझसे सवाल हो जाए क्या मैं कामयाब होने की उस पोजीशन पे हूँ, उसकी उम्र के बारे में सवाल होगा कि कहाँ पे तुमने खपाई है। अच्छा, इफ दैट्स नॉट इनफ, अन शबाबिही फीमा अफना, अब जितने भी शबाब सोकोल्ड अपने आप को कहते हैं शबाब, यूथ जी, कोई मसला नहीं है जी, कर लेने दो, एंजॉय कर लेते हैं, योलो मैन, ठीक है, कोई मसला उम्र नहीं में है, तो यूथ आती है यार, ठीक है। उम्र में यूथ आती है, सुभान, फिर भी शबाब के बारे में स्पेसिफिकली कि जवानी तुमने किधर गुजारी है, जवानी के बारे में बुढ़ापे में सिर्फ अल्लाह अल्लाह की है, जवानी में कहाँ थे? तो अंदाजा करें कि कोई ये जो सोकोल्ड शबाब है ना, ये नहीं बचने वाले अगर इन्होंने अब ये दोनों सवाल हमें भी बचाया। हाउ डिड यू स्पेंड योर टाइम अन बेसिकली, शबाबी फीमा अफना, पूरी उम्र बताओ जवानी में? तो क्या हम क्या डिस्काउंट कर सकते मतलब हम हैं सबको ये बचाएं। अपनी जवानी को, यानी इतने कि कोई मसला नहीं है जी, कर लो जो मर्जी करना। इतनी डिटेल्स हैं तो फिर बंदा पूछे कि भाई तुम फ्री समझते हो अपने आप को इस दुनिया में? तुम्हारी कौन सी फ्री विल भाई, और कौन से तुम्हारे करियर, कौन से पैशन, कौन से इंटरेस्ट, और क्या कुछ, किसकी बात कर रहे हो? कौन सी प्रायोरिटीज हैं तुम्हारी? दुनिया प्रायोरिटी है या तुम्हारी ये चीजें प्रायोरिटी है जिनका आखिर में सवाल होना है, जिसकी वजह से हिल नहीं सक रहे तुम जगह? और इसमें सुभान अल्लाह मैं हैरान होता हूँ, आपको कभी ये जवाब मिला है कि मुझे तो इस्लाम का नॉलेज ही नहीं है, मैं तो जीरो, मैं क्या इस्लाम की प्रोपगेशन करूँ, मैं तो जाहिल हूँ जी, मेरा काम नहीं है। आगे क्या फरमाया गया है 5वां, कि माज़ा अमिला फीमा अलिमा, कि तुमने जो तुम्हारे पास इल्म था, लेट्स से 1%, तुम्हें पता था ना कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है, हाँ जी, तुम्हें ये पता था ना कि यानी माइन्यूट यानी आम सी चीजें, तुमने जो तुम्हें इल्म था तुमने उस पर कितना अमल किया। हाँ, कितनी प्यारी कंडीशन लगाई कि तुम्हें जितना जितना इल्म था कितना तुमने अमल किया। यानी अबू ज़र गफारी ना अक्सर रोया करते थे और कहते थे कि द थिंग आई फियर द मोस्ट ऑन द डे ऑफ जजमेंट इज दैट आई विल बी आस्क्ड कि या अबा ज़र क़द अलिम्त फकैफ अमिल्त फीमा अल्लिम्त। अल्लाह तू तो जान चुका था ना, अब तूने कितना अमल किया उस पर जो तू जान चुका था।
کیا ہم نہیں جانتے کہ ہمیں بد نظری نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے بتائیں ایک مسلمان کو بتا دیں جو اس کے بارے میں نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے جی. بڑی چیز ہے. کوئی ایک بندہ وہ بتائے کہ جی ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے. مجھے بتائیں کون مسلمان کہہ سکتا ہے, کون لڑکا کہتا ہے, کون کہتے ہیں اولاد کہتی ہے. یعنی اتنی بیسک چیزیں ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, تو ہماری بچت کہاں سے ہوگی؟ اور یہ بھی کہ جب نالج ہمارے ون ٹیپ اوے ہے, مطلب یو کین ایزیلی لرن واٹ اسلام سیز, ٹھیک ہے, آپ کے بیسک مینرز کیا ہیں, یہ چیزیں کیا ہیں, حلال حرام کیا ہے, تو پھر کیا آپ کے پاس ایکسکیوز ہوگا؟ یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ نے علم نہ سیکھے. یہ ایکسکیوز اس دن نہیں ہو سکتا. اس دن جو علم نہیں سیکھے گا اس کو مزید جو ہے نا پکڑا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے نا یہاں پہ آئے تو ہم لوگ انجینئرز ہوتے ہیں, ڈاکٹرز ہوتے ہیں. سر بات تو یہ ہے, تم نے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, تم نے پرابلم یہ ہے, تم نے MBBS کیا, تم نے ہاؤس جاب کی, تم نے 10 سال لگائے. یہاں پہ ہم سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, یہاں پہ ہم نے محنت لگائی ہوتی ہے, اور قرآن نہیں پڑھا, اور یہاں پہ ہمیں ایک وہ کہتے ہیں نا ذرے برابر کا نہیں پتا. تم نے پراپرٹی کے پلاٹ یاد کیے, تمہیں ریٹ سب کے یاد. We should all think about ourselves. To be honest, this is not a show for audience. This is a show for ourselves. Because ہم لوگ بھی جب اپنی دنیا میں معاملات میں جاتے ہیں, yes sir, we keep forgetting our actual goal. بالکل, ہم دنیا کے گولز اپنے بنا لیتے ہیں اور بار بار اس میں سلپ ان کر جاتے ہیں اتنا. بلکہ مجھے نا شیخ ابوبکر کی بات یاد ہے, جب ایک دفعہ نا ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ ہم لوگ اپنے دنیاوی معاملات ہیں, جابز ہیں, کاروبار ہے, اس میں اپنا دن اسپینڈ کرتے ہیں, پھر ہم فیملی کو بھی ٹائم ہے, دین سیکھنے کا ٹائم بچتا نہیں ہے, اس طرح کر کے نا کسی بھائی نے سوال کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کا سوال ہی غلط ہے کہ آپ نے نا پرائرٹی پہ کس کو رکھا ہوا ہے, دنیا, پھر آپ نے فیملی چلے شکر, اور اینڈ میں دین ہے. دین کو آپ نے بالکل لیسٹ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں کہ اگر وقت بچ گیا تو کچھ دین پڑھ لیں گے, کچھ عبادت کر لیں گے, کچھ دین سیکھ لیں گے. کہتے ہیں اگر آپ کی پرائرٹی ہے تو آپ پھر اتنا ہی اس طرح ہی سیکھ سکیں گے, کبھی سیکھ لیا کبھی نہیں سیکھا. If your priorities are right نا, کہ آپ نے پہلے چنک نکال لیں کہ میں نے یار دن میں اتنا قرآن پڑھنا ہے, اتنا علم سیکھنا ہے, اتنا ٹائم میں نکالنا, and then you plan the rest of the according to this thing, تو آپ کی پرائرٹی سیٹ ہو جائیں گی. پرابلم پتہ ہے کہ ایکچولی قرآن جب مجید جب آپ پڑھتے ہیں نا, آپ نے لوگوں کو سنا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں, جی ہم مسلمان ہیں, ہم نے تو بخشے ہی جانا ہے, ٹھیک ہے, چلو کچھ دن یا کچھ گھنٹے کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کون کہا کرتے تھے, وقالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ, کہ ہمیں یہود و نصارہ کہتے تھے, اور ان کا بھی یہ پرسپشن تھی, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں تو یہ تو لوگوں کو بس وہ جو ہے نا کنفیوز کرنے کے لیے ہمیں بڑا لمبا سفر ہے, بڑا لمبا سفر ہے, تیاری کچھ نہیں ہے. یہ جو سلف کا کہتا ہے کہ سفر بڑا لمبا ہے اور تیاری کچھ نہیں ہے, کیا راہ نہیں ہے, زیادہ راہ نہیں ہے. اور یہ اتنا لمبا سفر ہے نا کہ یہ انسان کو نا اس دن ہی پتہ چلے گا. اور جس نے آج تیاری نہ کی نا, جس کا دل آج نہ جھکا اللہ کے سامنے, وہ کل پھر ذلیل خوار ہو جائے گا. تو یہ دس از اباؤٹ ٹائم. واللہ جو لوگ لائف دیکھ رہے ہیں, جو زندہ ہیں, میں یہ بہت بڑا موقع ہے شیخ, ابھی زندہ ہیں, ابھی سانس سے آ جا رہی ہیں, ابھی موقع ہے کہ مطلب آپ کے دروازے بند نہیں ہوئے, ابھی اللہ تعالیٰ, اور رمضان ہے, 23ویں کی رات ہے رمضان کی. ایک اسکالر کی میں بات سن رہا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ جو آپ بات کریں نا, کہتے ہیں کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے اب کرنا ہے نا, وہ کہتے ہیں جو اب کرنا جو ہے نا, کہتے ہیں کبھی کبھار پروکراسٹینیشن ان ڈوئنگ گڈ ڈیڈز جو ہے نا, یہ سب سے بڑا ریگریٹ بن جاتی ہے. بیکاز ریپینٹنس کا ٹائم کب ہے, ابھی رائٹ ناؤ. یہ نہیں کہ کل صبح یا فجر کی نماز کے بعد, نہیں, ابھی رائٹ ناؤ. ہم چاروں کے لیے the moment this show ends, یا ابھی دل میں بھی, we should repent right away, اور اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے نا معاملات درست کر دے. آج ارادے کر لیں, آج رات کریں. we don't have time. ہم نے بھی شروع میں ڈیتھ کی بات کی, گریو کی بات کی, جن لوگ اندر تھے وہ ایسے ہی تھا. they were thinking کہ ہم کرتے ہیں, یہ کریں گے, پرسوں سے نماز شروع کریں گے, 27ویں کا جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں, 27ویں رات کو ہم عبادت کر لیں گے, یا فلانے دن کر لیں گے, کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ یا تو آپ کے پاس لکھا ہو نا کہ ہم 27ویں تک زندہ رہیں گے, یا تو اللہ سے پرچی آئی ہوئی ہے کہ کل دوپہر سے تم زندہ رہو گے, پھر تو آج نہ کریں, پھر تو کل فجر ہی بات کر لیں. لیکن اگر نہیں لکھا ہوا کہ ہمیں کب موت آ جانی ہے, اور ہارٹ اٹیک ہے, کتنی ڈیزیز ہیں, اچانک سے موت آ جانی ہے, تو پھر دس از اباؤٹ ٹائم دیٹ وی. اور سلف کا کہتے ہیں کہ انذرتکم سوف, نیور سے آئی ول, ڈو اٹ رائٹ ناؤ. After all this, Allah subhanahu wa ta'ala says, inna anzarnakum عذابا قریبا, تمہیں ہم نے جو قریب آنے والا عذاب ہے نا, ہم نے تمہیں ڈرا دیا ہے, خبردار کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں ان یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, لوگ دیکھتے ہیں اسے بہت دور, کہ ابھی 50,000 سال قیامت کے دن, ان یرونہ بعیدا, بہت عرصہ ہے, بہت لمبا ٹائم ہے.
وَنَرَاهُ قَرِيبًا. مجھے بتائیں آپ کی بات سچی ہے, اللہ کی بات سچی ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں بڑے قریب ہے. 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت آ گئی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ اوندے پڑے ہوئے ہیں. اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاؤ کین آئی ریلیکس وین آئی نو کہ جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے یہ 1400 سال پہلے, اس نے ٹرمپٹ کے اس ماؤتھ پہ نا اپنا منہ رکھ دیا ہے اور اس کی نظریں جو ہیں وہ اللہ کے عرش کی طرف ہیں کہ وہاں سے حکم آئے اور وہ سانس اندر لے چکا ہے اور ہی ڈزنٹ بلنک کہ کہیں وہ جو بلنکنگ کا وہ جو فریکشن آف سیکنڈ ہے نا اس میں کہیں اللہ کا حکم نہ آ جائے اور میں ڈیلے کر دوں اللہ کے حکم کو اور وہ ٹرمپٹ بجانے میں. اور وہیں حی علی الصلاح کی آواز آ رہی ہوتی ہے, حی الفلاح کی آواز آتی ہے اور ہم ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. یعنی فرشتہ ہے جو نورانی مخلوق ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے نا اللہ کے حکم پہ ڈیلے نہیں کرا, اور ہم انسان جس کا حساب ہونا ہے ان کو تو حساب بھی نہیں ہونا, اور وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے ہم ڈیلے کر رہے ہیں. so close is that day, so close is that day, it's about time, you know. تو آئی تھنک ہم تیاری کر لیں, اور اگر اس کو نا سیکوینس کو ہم کمپلیٹ کریں کہ واٹ ول ہیپن, تو حساب کتاب ہوگا لوگوں کے نا. جو اس دن آپ آیات پڑھ رہے تھے نا سبحان اللہ, کہ لوگوں کے نا گواہی دینے والی 7-8 چیزیں ہوں گی. ایک اس کے فرشتے منکر نکیر نہیں سوری جو رائٹ لیفٹ پہ ہیں کرامن کاتبین. دوسرا وہ زمین جہاں پہ سجدے کرتا تھا یا جہاں پہ میوزک سنتا تھا, پارٹی ناچا یا رویا, وہ زمین گواہی دے گی اس دن. تیسری چیز اس کے باڈی پارٹس. چوتھی چیز اس کا کتاب اعمال نامہ. پانچویں چیز جو لوگ اسے جانتے تھے, لوگ دیکھتے تھے, وہ گواہی دیں گے کہ یہ نیک انسان تھا یا یہ بدترین برا انسان تھا, یہ پارٹی اینیمل تھا. اور رسول انبیاء اس دن شہادت دیں گے, گواہی دیں گے. اچھا. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اللہ سبحانہ کی ذات. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ, تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ کلام نہ کریں, بات نہ کریں. اور کس طرح سے, لیس بینہ و بینہ حجاب ولا ترجمان, نہ ہی اس کے اور آپ کے بیچ میں حجاب ہوگا, نہ ہی کوئی انٹرپریٹر ہوگا, نہ ترجمان کرنے والا ہوگا. اللہ ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں. فینظروا اشأم منہ فلا یری الا ما قدم, اپنے بائیں طرف دیکھے گا اس کو اپنے پرانے ڈیڈز نظر آ رہے ہیں. فینظروا ایمن منہ فلا یری الا ما قدم, رائٹ طرف دیکھا اس کو پرانے اعمال نظر آ رہے ہیں. وینظروا بین یدیہ فلا یری الا النار, سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ ہے. اللہ کی میں نے کہا کہ اللہ سامنے ہے, تم سے بات کر رہے ہیں, رائٹ لیفٹ پہ تمہارے اعمال ہیں اور سامنے جہنم کی آگ ہے. پتہ کیا کرنا ہے, اتقوا النار ولو بشق تمرۃ او فبکلمۃ طیبہ. اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اپنے آپ کو آگ سے, چاہے آدھی کھجور دے کے کیوں نہیں, او فبکلمۃ طیبہ, وہ بھی نہیں ہے نا تو اچھا کلام کر لو. یعنی ہم کہتے ہیں ہمیں قیامت کے دن جاننا ہے, سب جو لوگ سن رہے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہم نے جانا ہے. اللہ کی فرماتا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو نا قیامت دن آئے گا, فلیقل خیرا او لیصمت, تو خیر کی بات کرو یا خاموش رہو, اگر تم یقین رکھتے ہو قیامت دن آئے گا. اور ایک اور میں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم جارہ, اپنے پڑوسیوں کی وہ اکرام کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو اللہ پہ اور قیامت میں یقین رکھتا ہے. یہ لٹمس ٹیسٹ ہے, کیا میں اور آپ یقین رکھتے ہیں دل میں, تو کہہ رہا ہاں رکھتے ہیں یار, اتنا لیکچر سن لیا اب تو رکھتے ہیں. کیا ڈو وی اسپیک گڈ اور ریمین سائلنٹ, اور ڈو وی اسپیک ایول اور ill things as well. یہ ٹیسٹ ہے. اگر ہم بول رہے ہیں بری باتیں زبان سے نکال رہے ہیں تو پھر ہمیں یقین نہیں ہے. ٹاک از چیپ, ہر بندہ کہہ سکتا ہے مجھے قیامت دن پہ یقین ہے. اور جو ساری باتیں نا سبحان اللہ, پھر جو اللہ تعالیٰ اس دن نا پھر کیا کریں گے کہ کفار تو جہنم میں چلے جائیں گے, ان کو تو پکڑ کے نا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, سبع ذراعاً, یعنی جہنم کی رسیدوں سے. پھر اب ہیں مسلمان ہیں, منافقین سب موجود ہیں. اللہ کہیں گے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود, اس دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو واضح کریں گے. اور اللہ کی پنڈلی کیسی ہے واللہ اعلم, اس کی شان کے مطابق. ویدعون الی السجود, اب سجدہ کرو. فلا یستطیعون, لیکن وہ استطاعت نہیں رکھ پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم تمہیں دنیا میں کہتے تھے اب سجدہ کرو, تم نہیں کرتے تھے نا, آج تم بھی نہیں کر پاؤ گے. جو نماز دنیا میں پڑھتے تھے آج وہی سجدہ کر رہے ہیں. وہ چیخیں گے چلائیں گے, یار اب آج تو کرنے دے, آج تو یہ دیکھ لیا, اب کرنے دے. نہیں, کیونکہ قرآن میں کیا آتا ہے, وقد كان خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. ایگزیکٹلی,
وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. تب صحیح ہوتے تھے, تب ان کو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہوتی ہم تھی. سالمون, تم لوگ بالکل فٹ تھے یار, سیٹ تھے, جم کرتے تھے, لیکن تم سے بلینکٹ نہیں اٹھتا تھا. تم 80 کلو اٹھاتے تھے, تم سے بلینکٹ نہیں اٹھتا تھا. اور آگے دیکھیں کتنا زبردست انداز ہے ڈرانے کا. فذر نہیں, ٹھہرو, فذر نہیں, ومن یکذب بہذا الحدیث. تو مجھے تھوڑا سا یعنی موقع دو. ومن یکذب بہذا الحدیث, جو اس یعنی ہمارے کلام کو جٹلا رہا ہے نا, تم ذرا ٹھہرو تو صحیح. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اللہ اکبر, ہم اس کو وہاں سے پکڑیں گے ان کو پتہ بھی نہیں, گمان بھی نہیں ہوگا. تو اللہ اکبر, یہ یقین کیجیے گا جھنجھوڑ دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی باتیں. اتنے زیادہ انفیکٹ پوائنٹس مثلا آج ہمارے ڈسکس ہوئے نا, اس وقت میں بھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کتنی لائک فار می ہم سب کے لیے بھی ایک بڑا ایک ریمائنڈر ہوتا ہے. اینڈ دس از سچ اس طرح کا ٹاپک کہ مطلب گھنٹوں بات کی جائے تو وی کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. ابھی تو اتنے سارے ایسپیکٹس ابھی اس میں مس بھی ہوئے ہیں. لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دین کو نہ پڑھیں, سیکھیں, کیونکہ منافقین تو جہنم میں چلے جائیں گے, لیکن اب جب حوض کوثر پہ لوگ آئیں گے نا اللہ کے سے ملنے کے لیے, اور اللہ کے ان کے اعضاء وضو سے ان کو پہچانیں گے, وہاں پہ جب وہ بدعتی آئیں گے نا, تو فرشتے روک لیں گے. اللہ کے کہیں گے کہ ان کو میرے پاس آنے دو. کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے دین کو انہوں نے بدل ڈالا تھا. یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین پہ بھی عمل کیا اور نئی ایکٹیویٹیز بھی لے آئے, نئی عیدیں لے آئے, نئے 40ویں برسیاں, یہ سب منانا شروع کر دی, حالانکہ آپ نے نہیں منائی, صحابہ نے نہیں منائی. تو اللہ کے خود کہیں گے فسحقا سحقا, ان کو دور لے جاؤ مجھ سے. صحیح حدیث ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے, اکثر لوگ ہوتے ہیں نا تعصب کا شکار بھی ہوتے ہیں, کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا, یہ کسی اور مطلب ایسا جو ہم پریکٹسز کرتے ہیں جیسے جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں یہ ان کے بارے میں نہیں ہے, تو پھر کوئی بندہ مجھے یہ بتائیں کہ تو پھر یہ لوگ کون ہوں گے؟ کون ہوگا اگر وہ لوگ یہ نہیں ہیں جنہوں نے نئی چیزیں ایجاد کی ہیں, تو پھر یہ حدیث کن لوگوں کے بارے میں؟ اور وہ حالانکہ وضو کرتے ہوں گے, آزاد چمک رہے ہوں گے. اچھا سبحان اللہ, اگر ہم دیکھیں جو وضو نہیں کرتا, جو نماز نہیں پڑھتا, وضو کرتا ہوگا؟ کبھی کسی ایسے بندے کو دیکھا جو صرف وضو کرتا اور نماز نہیں پڑھتا؟ جب کوئی انسان وضو نہیں کرتا اس کا اعضاء کیسے چمکیں گے بھائی, اور اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے, اور اس گروپ میں کیسے ہوگا جہاں جو اللہ کے نبی سے حوض کوثر پیئیں گے؟ اور پھر آگے تو اصل ابھی تو آگے سفر ہے شیخ, ہم سوچتے ہیں یہاں ختم ہے, ابھی تو آگے سرات ہے, اور پھر قنطرہ ہے جہاں مسلمان کا حساب ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر آگے جو ہے نا جنت اور جہنم ہے. سو بات ہے کہ بڑا لمبا پیپا ہے, بڑا لمبا سفر ہے, اور دنیا بڑی تھوڑا ٹائم ہے تیاری کرنے کے لیے. اس لیے سلف صالحین کہا کر ان کی زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کو پتہ چل جاتا نا کہ انہوں نے کل مرنا ہے, they couldn't do anything extra in their lives, کیونکہ they were already working at their full potentials. وہ کہتے ہیں کہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ if I know کہ مجھے کل موت آ جائے گی, what should I add more, میں آلریڈی اتنا کام کر رہا ہوں. اللہ اکبر, اللہ, they were prepared. اور ہم لوگ اگر ہمیں پتہ چلتا نا کل زندگی آئے گی, تو ہم پھر ہماری لائف 180 ڈگری ٹرن ہو جائے گی. ہم مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں گے, مولوی سے خیریت ہے آپ مسجد میں, اور سبحان اللہ ہم دیکھیں یار یہ مسلمان ہی تو ہیں, رمضان ہے مسجد میں 4-5 صفیں بھری ہوتی ہیں. بھائی آپ لوگ کہاں جاتے ہو یار رمضان کے بعد, آپ لوگ کہاں چلے جاتے ہو؟ رمضان کے رمضان ہی اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. اپنے ارادہ کریں کہ ہم نے اگلے 11 مہینے میں مسجدوں میں آنا ہے. We will not be from those people جو کہ رمضان میں تو مسجدوں کو آباد کرتے تھے اور رمضان کے بعد اللہ کے گھر کو چھوڑ دیتے تھے. صحیح بات ہے. کہاں چلے جاتے ہیں لوگ؟ مسجدیں بھری ہوئی ہیں, اور یہ لوگ کہیں زمین سے اگ تو نہیں آتے, یہ محلے کے لوگ ہیں جو مساجد میں آتے ہیں. Where do you go? بس اللہ تعالیٰ نے نا جن کو یہ موقع دے دیا ہے نا, آئی تھنک دوز ہو آر لسننگ ٹو اس, اور ایک رمضان کا ایک موقع مل گیا ہے, پلیز 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 اس میں نا پکا ارادہ بنائے کہ دیر ہیز ٹو بی اے چینج, دیر ہیز ٹو بی اے چینج. اگر چینج نہ آئی تو یار رمضان ایک اور ضائع کر دیا, اور ہمیں نہیں پتا ہمیں اگلا رمضان ملنا کہ نہیں ملنا. ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. شیخ لاسٹ ورڈز. بس برو, بس یہی ہے کہ وہی بات آتی ہے جس دنیا کے لیے ہم ساری بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دیکھ لیں گے نا قیامت کا دن, کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. تو اتنی عیاشی کے پیچھے جو ہم لگے ہوئے ہیں, whether the person is in 20s, 30s, 50s, 60s, جب وہ دیکھ لیں گے نا وہ والا دن, تو ان کو ایسا لگے گا کہ ہم اس دنیا میں بس ایک صبح کا کچھ پہر یا شام کے کچھ پہر رہے ہیں بس. صحیح بات ہے. اس کے لیے ہم ساری زندگی That is it. اللہ کے بین فرمانا ہے کن فی دنیا کا انکا غریب و عابر السبیل. دنیا میں بس گزر جائے یار, یہاں سے گزر جاؤ تیزی سے,
यहाँ लंबा चौड़ियाँ ख्वाब ना देखो कि मैंने इतने घर, इतने प्लॉट्स, इतने सब कुछ बनाना है. और साहबा इसको समझते कैसे थे, इधर असबहता फला तंतज़िर मसा, जब सुबह कर लो, फिर शाम का इंतज़ार नहीं है कि मतलब मैं इस दुनिया की शाम को नहीं देखूंगा क्योंकि मैंने अल्लाह के पास चले जाना है. वइज़ा अमसैता फला तंतज़िर सबह, अगर आपने रात देख ली तो डोंट एक्सपेक्ट कि आप सुबह तक जिंदा रहोगे, बल्कि गुजर जाओ. Exactly. और अल्लाह के वसल्लम सुभान अल्लाह उनका लाइफ स्टाइल देखें, चटाई पे सो रहे हैं और खजूर के पत्तों से बनी हुई है, ऊपर पे खताब आते हैं और देखते हैं उसी का ब्लू प्रिंट आपकी कमर पे है, यानी रसूलुल्लाह है, ये इमामुल अंबिया है. उस गंदी चटाई का, यानी खजूरों के सख्त हाश उनके जिस्म पे निशानात हैं. उमर बिन खत्ताब हालांकि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, रोना आ गया. कहते हैं रसूलुल्लाह, कैसर और किसरा के महल्लात हमने देखे हैं, वो रेशम और उसमें, हमें तो अलाउ करें कि आपके लिए बिस्तर ला दें, इतना तो ना आप. उन्होंने कहा माली वला दुनिया, उमर मेरा और दुनिया से क्या ताल्लुक है, मेरा इस दुनिया का ताल्लुक क्या आपस में. जैसे एक शख्स चल रहा था, कुछ देर के लिए रुका, आराम किया और फिर चल पड़ा, तो मैं तो चल पड़ूंगा. और ये अल्लाह के नबी हैं, हालांकि जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, तो हमें उनका लाइफ स्टाइल फॉलो करना है. अल्लाह ताला हमें तौफीक दे आमीन. इन सब पे अमल करने की, और हमें अपने असल ज़िंदगी के लिए तैयारी करने की तौफीक दे. और बेशक अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है. अल्लाहुम्मा अस्तुरना फ़ौक़ल अर्दी व तहतल अर्दी व यौमल अर्दी अलैक. अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को छुपा ले इस दुनिया में, तहतल अर्द यानी कब्र में भी हमारे गुनाहों को छुपा ले, और क़यामत के दिन भी हमारे गुनाहों को छुपा ले. अल्लाहुम्मा अहसिन वक़ूफ़ना बैन यदैक, या अल्लाह अपने सामने जो खड़ा है ना, आपके सामने जो क़याम करना है, आप उसको हमारे लिए बेहतरीन बना दीजिए. अल्लाहुम्मा ला तुख़ज़िना यौमल अर्द अलैक, और हमें उस दिन ज़लील व ख़्वार ना करना. वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, बेशक आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है. और वो मैं बात करूँगा कि हज़रत ईसा ने जो कहा था ना कि इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, अगर आप हमें अज़ाब देना चाहे तो हम आपके ही बंदे हैं. व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर आप माफ़ करना चाहें तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है, आपसे सवाल कोई नहीं करेगा कि मैंने माफ़ कर दिया या जहन्नम में डाल दिया. आप माफ़ कर दें हमें. तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम.